for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. بیان میں جب آپ لوگ بیٹھتے ہیں نا، تو جو لوگ پابندی سے آ رہے ہیں وہ ایک جگہ اپنی رکھیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ میرے دماغ میں بندہ بیٹھ جاتا ہے. پھر یہ انسان کی فطرت ہے. میں جب طلبہ کو پڑھاتا ہوں، کلاس لیتا ہوں، تو اس میں نا کچھ دنوں تک جیسے کنٹینیو ایک طالب علم طلبہ اگر اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں تو وہ ذہن میں نقش ہو جاتے ہیں. پھر اس میں کوئی دائیں بائیں ہوتا ہے تو آدمی کو ایک دم احساس ہوتا ہے یہاں کوئی ایک چیز تھی جو نظر نہیں آ رہی ہے، تو وہ چیز پھر میں دوبارہ منگواتا ہوں. تو یہ اچھا ہوتا ہے کہ آپس میں ایک لنک ہو جائے. میرے دماغ میں ویسے ہی بندے نہیں بیٹھتے، بہت مشکل سے بیٹھتے ہیں بندے. تو بیان میں جو لوگ پراپر آتے ہیں ایک خاص جگہ پہ بیٹھتے رہے نا مسلسل، تو ذہن پڑھ لیتا ہے، ان کو سمجھ لیتا ہے کہ اچھا یہ پھر کہیں وہ ملتے ہیں تو یاد آتا ہے یہ بندہ. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ 10 سال سے آ رہے ہیں، کہیں ملتے ہیں تو میں پہچانتا ہی نہیں، پتہ نہیں کون ہے. تو اس سے بھی کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن فائدہ اسی میں کہ آدمی پہچان جائے. کیا خیال ہے؟ کوئی پہچان جائے تو اچھا ہوتا ہے. قرآن مجید کی سورہ الحاقہ کی آیات چل رہی ہیں. دیکھو لیاری اسٹیشن نہیں آیا آج، ہے نا، کیونکہ یہاں بیٹھتے ہیں. ابھی دیکھا یہ وہ پتہ چل گیا. لیاری کے کچھ لڑکے آتے ہیں نا، ادھر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. قرآن مجید کی جو آیات میں نے پڑھی ہیں، پچھلے درس میں بھی انہی آیات پر بیان چل رہا تھا. فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً. اللہ فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں میں فرعون اور وہ بستیاں جن کو ہم نے الٹ دیا تھا، تباہ ہو گئی تھیں، ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے رسول کی نافرمانی کی. اللہ نے ان کو بہت بڑی پکڑ میں پکڑ لیا. اس پر بات چل رہی تھی کہ ان قوموں نے رسول کی نافرمانی کو ہلکا جرم سمجھا، بڑا جرم نہیں سمجھا. آج بھی ایسا ہی ہے کہ ہم اور آپ ملکی قانون کو توڑنا اس کو بھی بڑا جرم سمجھتے ہیں. ہم اور آپ باپ کی نافرمانی کو بھی بڑا جرم سمجھتے ہیں، ماں کی نافرمانی کو بھی، بیوی کی بات نہ ماننا، اولاد کی بات نہ ماننا، یونائٹڈ نیشن کے لاء کو فالو نہ کرنا، ان سب چیزوں کو بڑا جرم سمجھا جاتا ہے. لیکن اگر سب سے ہلکا جرم سمجھا جاتا ہے کسی بات کو تو وہ خدا کی نافرمانی ہے، اللہ کی نافرمانی. تو یہ بات خوب سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ کی نظر میں جو سب سے بڑا جرم ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی. یہی وجہ ہے کہ باپ کی نافرمانی پر جو سزا ملتی ہے وہ بہت زیادہ ہے. ایسی سزا ملتی ہے جو باپ بھی شاید نہیں چاہتا ہو. آپ اگر باپ اور ماں کے ساتھ برا سلوک کریں گے تو اس کی سزا اللہ نے آگ رکھی ہے. حالانکہ اگر کوئی اپنے والدین کو کتنا بھی ستائے، میں کہتا ہوں قتل بھی کر دے اگر خدا نخواستہ،
تو اگر باپ کو زندگی دی جائے تو وہ زیادہ سے زیادہ اپنی اولاد کو قتل کر دے گا نا, جائیداد سے عاق کر دے گا. کوئی بیٹا خدا نخواستہ اٹھ کے اپنے باپ کو مار دیتا ہے اور اللہ اس باپ کو دوبارہ ایک زندگی دے دیتے ہیں, اٹھ کے تو انتقام لے لے, تو کیا انتقام لے گا؟ قتل کر دے گا, جائیداد سے عاق کر دے گا, گلا دبا کے مار دے گا, اذیت سے قتل کر دے گا, یہی ہوگا نا. میرا خیال ہے کوئی بھی اس پہ راضی نہیں ہوگا کہ آگ میں ڈال دیا جائے اور جلتے رہنے دیا جائے, اس کی چیخوں پہ ترس بھی نہ آئے. لیکن عجیب بات ہے, اللہ نے ماں کی نافرمانی, باپ کی نافرمانی, ان چیزوں پہ بہت بڑا عذاب رکھا ہے. جتنا جتنا مقام کسی کا بلند ہوگا نا, اتنا ہی اس کی نافرمانی, جرم کی نوعیت بدلتی چلی جائے گی. وجہ کیا ہے؟ اللہ کو الگ سے اس پہ غصہ آتا ہے. آپ اپنے باپ کو, اپنی ماں کو ستاتے ہیں تو ماں کو تو غصہ آتا ہے, باپ کو بھی آتا ہے, اللہ کو بھی آتا ہے کہ یہ تیرے محسن ہیں, میں نے تجھے پلوایا ان کے ذریعے, یہ تحفہ میں نے تجھے دیا. کتنا بڑا تحفہ ہے والدین کا جو اولاد کو ملتا ہے. جیسے اولاد والدین کے لیے گفٹ ہے, اس سے بڑا گفٹ اولاد کے لیے والدین ہے. دیکھو کیسے بچوں کو عزت کے ساتھ پالا جاتا ہے, کتنا ان پر احسان کیا جاتا ہے. بچوں کے رونے پر ماں کو کیسا اپنے بچے پہ ترس آتا ہے, کیسا سینے سے چمٹاتی ہے, اور بچہ کچھ نہیں سن رہا ہوتا ماں کی بچپن میں, لیکن ماں اس کی نافرمانیوں پہ بھی ہنس رہی ہوتی ہے, اس کے کھانے پہ ماں خوش ہوتی ہے. پیٹ بچہ, روٹی بچہ کھا رہا ہے, پیٹ ماں کا بھر رہا ہے, اور یہ 2-3 دن کی بات نہیں ہوتی, ساری زندگی ایسا شیلٹر ملتا ہے نا, ایسا تحفظ ملتا ہے. یعنی اگر یوں کہا جائے کہ دنیا میں کسی کو اس سے زیادہ محبت کسی سے ہو نہیں سکتی جتنی والدین کو اولاد سے ہوتی ہے, تو یہ دعویٰ غلط نہیں ہو, اس سے زیادہ ممکن نہیں ہے. اور بالکل ایسی محبت جس میں کوئی مفاد پرستی نہیں ہے, ورنہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی لالچ ہوتی ہے یا اپنا مفاد ہوتا ہے, الا ماشاء اللہ. تو ان کا تو بھائی جو انہوں نے احسانات کیے ہیں, ان احسانات کا تو تقاضا یہ تھا کہ ساری زندگی ان کے قدموں میں گرا رہتا تو بھی ان کا حق ادا نہیں کر سکتا, ممکن نہیں ہے. آج ایک آدمی نے کہا کہ بیوی اور ماں میں جھگڑا ہو گیا, ہوتا ہے گھر میں بیوی اور ساس میں تو چلتے ہیں یہ, تو بات ختم ہو گئی. پھر تو ان کی بھی تھوڑی آواز اونچی ہو گئی ماں کے ساتھ, غلطی ماں کی تھی. کہتے پھر میں نے معذرت کی ماں سے, ماں نے معاف کر دیا, ٹھیک ہے بھائی ہو گیا, ختم کرو. لیکن بیگم ناک بنا کے بیٹھی ہوئی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں نہیں مجھے الگ گھر چاہیے. میں نے کہا چلو دے دو, الگ گھر کر دو تاکہ یہ دوبارہ چپکلس نہ ہو. نہیں جی تم نے ماں سے ملنے بھی نہیں جانا, الگ گھر ہوگا میرے ساتھ ہی رہو گے آپ, ماں سے آپ کو ملنا نہیں ہے. اور بچوں کو بھی ماں سے نہیں ملانا, جو میرے بچے ہوں گے وہ بھی نانی دادی سے. اچھا میرے پاس جب بھی آیا کریں تو میرا موڈ دیکھ کے آیا کریں, موڈ دیکھا کریں. تو میرا نا میٹر پھر بعض دفعہ ایسا شارٹ ہو جاتا ہے کہ میں بہت الٹے الٹے مشورے دینا شروع کر دیتا ہوں. مجھے ایک دم سے غصہ آ گیا, میں نے کہا کیا بولوں, پھر وہ یہاں تو نہیں بول سکتا میں نے کہا ایسی کی تیسی یار, ایسی کی تیسی میں آپ مزید کچھ گھر جا کے ڈال لیے گا, جو کچھ ڈال سکتے ہیں اس میں ڈالیں, وہ کم ہے. کہنے لگے نہیں وہ تو یہ ہے, وہ میری وائف تو بہت بڑی آفیسر ہے, وغیرہ ہے وغیرہ ہے وغیرہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.
اور میں نے کہا اس کو جو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں 2 اور 2 4 کی طرح بتائی جاتی ہیں, اس میں یہ نہیں ایکچولی بیگم میں ادھر دیکھیں ایکچولی نہیں چلتا ایسی چیزوں میں, وہ غیرت کے مسائل ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں سمجھیں, دیکھیں بیگم دیکھیں یہ تو مناسب نہیں ہے, دیکھیں یہ ایکچولی یہ جو ہے نا یہ زیادتی ہو رہی ہے آپ کی طرف سے, یہ کیا ہو رہی ہے, دیکھیں یہ زیادتی ہو رہی ہے, دیکھیں یہ نہیں ہوتا. اس طرح نہیں چلتا بھائی حساب کتاب. دیکھو اب تک تو ٹھیک تھا بھائی, ہمیں اس سے غرض ہی نہیں ہے کہ غلطی بہو کی تھی یا غلطی ساس کی تھی. جب 2 عورتیں ہوں گی تو اکثر و بیشتر جو میرا بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ وہ لڑتی ہیں آپس میں. تو چھوڑو یار, جس کی بھی غلطی ہے رکھنا تو دونوں کو ہی ہے نا اماں کو چھوڑیں گے نہ بیگم کو. اب ان باتوں پہ چھوڑنا شروع کر دیں پھر تو میرا خیال ہے بندہ روڈ پہ ڈھکن پہ بیٹھا رہے بس, باہر جا کے گٹر کے. حقیقت ہے نا. اور خاص طور پہ بچے بھی ہو گئے تو اب بچوں کے لیے اماں کہاں سے لاؤ گے. تو اب یہ باتیں ایسی نہیں ہیں کہ ان پہ علیحدگیاں ہوں, تو بھائی الگ رکھو یار. ایسے موقع پہ خام خواہ میں بلا وجہ گھروں میں پھوٹ نہ ڈالیں جا کے, یعنی کوئی اتنی کنڈیشن ہو جائے. لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں کہ اگر بھائی میں ملنے کی بات, میرے بچے بھی ملیں گے میری ماں سے, ماں غلط بھی ہو, غلط پٹیاں بھی پڑھا رہی ہو, بھائی احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ ان احسانات کی یہ سزا نہیں دی جا سکتی کہ ملنا چھوڑ دو, بات چیت بند کر دو. بھائی غلط ہے صحیح ہے ہماری بلا سے, بھائی مل یہ تو ملنا تو ہے نا. احسانات اتنے کر دیے نا. جب بچے تھے اس وقت بولتے اماں تو غلط ہے, مجھے عیدی سینٹر میں جمع کرا دے. اماں تو کیا ہے, میں غلط گھر میں پیدا ہو گیا, تو مجھے کہاں جمع کرا دے, عیدی سینٹر میں. اس وقت تو چپکا رہتا تھا ماں کی گود سے. ذرا سی بات ہوتی تھی ٹیں ٹیں کر کے ماں کو بلاتا ہے, چاہے وہ تھپڑ بھی مارے گی نا, وہ تھپڑ بھی مارے گی تو چپ بھی اسی کی گود میں ہوگا جا کے. ہم نے تو دیکھا ہے مائیں تھپڑ مارتی ہیں پھر وہی کہہ رہی ہیں کہ تو گلے پڑ گیا, تھپڑ مار کے تو اور رو رہی ہے, چپ بھی وہی کرا رہی ہوتی ہیں. تبھی تو غصہ آتا ہے ماں کو, کم بخت نہ اس طرح سے خوش ہے نہ اس طرح سے خوش ہے. تو ماں اور باپ کا جو رشتہ ہے, احسانات کے بوجھ تلے انسان دبا ہوا ہوتا ہے, بھول جاتا ہے. اصل میں جب بڑا ہوتا ہے نا تو بھول جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے انسان کے ساتھ, اور یہ انسان کی گھٹی میں چیز یہ پڑی ہوئی ہے بھولنا. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَا. قرآن کہہ رہے ہم نے آدم سے ایگریمنٹ کیا تھا اس درخت کے قریب نہ جانا. فنسیا بھول گئے. وہ کیا ہو گئے, بھول گئے کہ اللہ نے کتنے ایگریمنٹ کیے تھے. تو یہ نیچر ہے انسان کی. ہاں جہاں انسان کی نیچر بھولنا ہے, یاد دلانے پہ یاد آنا بھی انسان کی نیچر ہے. آپ کہہ سکتے ہیں جب تو ہماری نیچر کا حصہ ہے تو پھر اگر ہم والدین کے احسانات بھول گئے تو اس میں ہماری کیا خرابی ہے بھائی, یہ تو نیچر ہے. یہ ٹھیک ہے کہ بھولنا نیچر ہے, لیکن جب کوئی چیز بھولتا ہے انسان, یاد دلانے پہ یاد آنا بھی کیا ہے, نیچر ہے, بشرطے کہ کوئی یاد دلاتا رہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ جن جگہوں پہ پڑھتے ہیں رہتے ہیں, لوگ یہ چیزیں یاد دلاتے نہیں ہیں. آپ اسکول میں پڑھتے ہو تو کتابوں کے جو چیپٹر ہیں ان میں والدین کے حقوق کا کوئی چیپٹر ہے ہی نہیں, کوئی ہے ہی نہیں جو آپ کو یاد دلائے. کالج میں جاتے ہو, ٹھیک ہے کوئی ٹیچر اپنے طور پر آپ کو کوئی گائیڈ کر دے تو ایک الگ بات ہے نا. ٹیچر بعض دفعہ کلاس روک کے موضوع سے ہٹ کر بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا. بھائی فزکس کا ٹیچر ہے, پڑھاتے پڑھاتے اس نے کہا یاد آیا, اچھا یار مجھے ایک واقعہ یاد آیا, ماں باپ کی بڑی ویلیو ہے. وہ اس ٹاپک کا حصہ نہیں ہے, اس سلیبس کا حصہ نہیں ہے ہی نہیں نا. اتنی اہم چیزیں ہمارے معاشرے کا حصہ نہیں, کیونکہ ہم ہر چیز میں گورے کو فالو کر رہے ہیں. ہم ہر چیز میں کس کو فالو کر رہے ہیں, گورے کو. اس سے ہمارا نقصان یہ ہوا ہے کہ ہماری نظر میں دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ترقی کرنا ہے بس, کہ ہم معاشی لحاظ سے مضبوط ہو جائیں, اسپتال اچھے بن جائیں, سڑکیں اچھی بن جائیں, گرین بس چل پڑے, گرین بس چل پڑے. اور اگر چلے تو پی ٹی آئی کہے ہم نے چلائی, مسلم لیگ کہے ہم نے چلائی. یہ ان کے مسائل ہیں. اب میں نہیں بتاؤں گا کس نے چلائی ہے, لوگ ایک دم کہیں گے یار ویسے صحیح سے بتا دیں چلائی کس نے ہے.
ڈرائیور نے چلائی ہے, صحیح کہہ رہے ہیں. تو ہمارا جو مسئلہ بن چکا ہے نا, وہ کیا بن چکا ہے؟ ترقی. ترقی ہو, ترقی سے مادی ترقی, پیسہ زیادہ ہو, پیٹ بھرا ہوا ہو, صحتیں اچھی ہوں, کھا رہے پی رہے ہوں. وہ بھائی جو سب سے بڑا محسن ہے وہ اللہ ہے, وہ ڈکشنری سے نکل گیا. گورے کی لغت میں ہے اللہ؟ ہے؟ کبھی دیکھا یونائٹڈ نیشن نے اس پہ بحث, بچوں کے حقوق پر یونائٹڈ نیشن میں تنظیمیں بنی ہوئی ہیں, صحت کے حوالے سے بنا ہوا ہے, ویمن رائٹس پہ بنی ہوئی ہیں, ہر بہت. یونائٹڈ نیشن کو پڑھنے کے لیے بھی 40-50 سال چاہیے, ٹھیک ہے نا. اللہ کے حقوق پہ کچھ بھی نہیں ہے, اللہ پہ ہے ہی نہیں. بہن بھائیوں کے حقوق پہ نہیں ہے, ماں کے حقوق, بچوں کے حقوق پر ہے. بچوں کے لیے ابا اماں کی کیا ذمہ داری ہے اس پر؟ بولو نہیں. ہاں بوڑھوں کے لیے, بوڑھا کوئی بھی ہو, الگ سے ابا اماں نہیں ہے. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ میں. اتنا بڑا فالٹ ایک معاشرے میں ہے یار, اتنا بڑا فالٹ. اور آپ کہہ رہے وہ معاشرہ قابل تقلید ہے, کیونکہ وہ تھینک یو سے بات شروع کرتے ہیں, اور تھینک یو پہ بات اچھے ہنستے مسکراتے ملتے, جب بھی ملیں گے بہت مسکرا کے چیز اچھی بناتے ہیں یار. 2 نمبری نہیں ہے معاشرے میں. اس سے بڑی کیا 2 نمبری ہوگی یار؟ تم نے خدا کو ہی اپنی لغت سے نکال دیا. اور دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ بھائی اگر خدا کو ہم لغت سے نہ نکالیں تو کس کا خدا مانیں؟ مسلمانوں کا گاڈ الگ ہے, یہودیوں کا گاڈ, یہودیوں کا تو ایک ہی ہے مسلمان اور یہودی کا, ہندوؤں کا الگ ہے, سکھوں کا الگ ہے. ابے اتنے فرقے, جیسے ہمارے ہاں جب اسلام کی بات ہوتی ہے نا پاکستان میں, ایک وکیل سے میں نے کہا آپ لوگ کوشش کیوں نہیں کرتے اسلام کی؟ کہہ رہے کس کا اسلام, کیڑی دیگ. جب بھی میں یہ بولتا ہوں نا مجھے وہ لطیفہ لازمی یاد آتا ہے. ایک آدمی دریا میں ڈوب رہا تھا تو لوگوں نے کہا, کنجوس تھا, دریا میں ڈوب رہا تھا, کنجوس ایک نمبر کا نا, کبھی کسی غریب کو کھلایا نہیں اس نے. ڈوبنے لگا تو لوگوں نے کہا منت مان لے کہ اگر اللہ نے مجھے بچا لیا تو میں دیکھ دوں گا. وہ نہیں مان رہا تھا منت. اس نے کہا ایسا نہ ہو بچ گیا تو دیکھ دینی پڑے گی پوری. جب بالکل ہی مرنے لگا ہے نا تو پھر اس نے منت مان لی, اللہ اگر مجھے تو نے اس دریا میں ڈوبنے سے بچا لیا تو ایک دیگ میں غریبوں کو کھلاؤں گا. ایک دم لہر آئی, نکال کے باہر, جیسے ہی باہر آیا کہہ رہا ہے کہ کیڑی دیگ ہے بھائی, کیڑی دیگ. دوسری لہر نے اندر, صحیح ہے نا. جیسے ہی اندر گیا ہے تو کہہ رہا میں پوچھ رہا تھا بھائی بریانی کی دیگ, زردے کی دیگ, میٹھی یا کڑوی, مجھے تفصیل تو پوچھنے دو. فوراً بیان بدل دیا اپنا, ٹھیک ہے نا. تو جب بھی آپ بات کرو گے نا پاکستان میں اسلام نافذ کرو تو ہمارا لبرل طبقہ کہتا ہے کیڑا اسلام, کون سا؟ بھائی پنجابی بعض موقع پہ بڑی مزے کی لگتی ہے. کون سا اسلام میں وہ مزہ نہیں ہے, کیڑا اسلام اس کا بڑا مزہ ہے. کون سا اسلام بھائی, کیڑے اسلام کی بات کر رہے ہو؟ ہری پگڑی والوں کا الگ ہے, دیوبندیوں کا الگ ہے, اہل حدیث کا الگ ہے, شیعہ لوگوں کا الگ ہے, جماعت المسلمین پارٹ 1 کا الگ اور پارٹ 2 کا الگ. تو اتنے سارے اسلام, کیڑا اسلام. مطلب یہ کہ اتنے اختلافات ہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلے گا کون سا والا. حالانکہ اس کا جواب بہت آسان ہے, بہت آسان جواب ہے اس کا, کہ تھوڑا بہت تو خود بھی اسلام کو فالو کر رہے ہوتے ہیں نا, تو کیڑے اسلام کو فالو کر رہے ہو تم؟ ٹھیک ہے نا, بالکل ہی کافر تو نہیں ہو گئے نا. وہ اسلام کر دو جو قائد اعظم نے کہا تھا, وہ والا اسلام لے آؤ. آپ کو اگر کوئی مسلک سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ یہ قانون پاس کر دو کہ بھئی جیسے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ضیاء الحق نے ان کو سپریم کورٹ کا جو وفاقی شرعی عدالت کا جج بنا دیا تھا, بڑا زبردست کام ہوا تھا, اور کہا تھا کہ جو چیز بھی قرآن و سنت کے خلاف کسی کو لگتی ہے پاکستان میں قانون میں, وہ کیس دائر کرے بالکل سادہ کاغذ پہ کہ عدالت کا یہ فیصلہ شریعت کے خلاف. کوئی بھی فیصلہ عدالت صادر کرتی ہے نا, جب بھی عدالت کوئی فیصلہ صادر کرے گی تو آپ کو لگتا ہے کہ ہائی کورٹ نے کیا یا سپریم کورٹ نے کیا یہ فیصلہ شریعت کے خلاف ہے, تو آپ سادہ کاغذ پہ وفاقی شرعی عدالت میں کیس دائر کریں کہ جی یہ فیصلہ شریعت کے خلاف ہے, اس کو شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. اس پہ آپ دلائل لکھیں,
سمجھ رہے ہیں؟ آپ جائیں کیس کریں عدالت میں, حکومت کی طرف سے بھی ایک وکیل ہوگا, وہ اپنے دلائل دے گا, آپ اپنے دلائل دیں گے, جج فیصلہ کرے گا, اور ججز کا ایک پینل تھا, وہ فیصلہ کرے گا کہ ان کا دعویٰ درست ہے یا غلط. اگر جج نے فیصلہ کر دیا یہ دعویٰ صحیح ہے تو وفاقی شرعی عدالت پھر سپریم کورٹ کو نوٹس بھیجے گی کہ اس فیصلے کو تبدیل کیا جائے, شریعت کے مطابق کیا جائے, اور سپریم کورٹ 6 مہینے کے اندر اندر پابند ہے کہ اس فیصلے کو آئین کا حصہ بنا دے کہ آئندہ کوئی عدالت یہ فیصلہ نہیں کرے گی, اور جو ہوگا وہ یہ والا ہوگا. اور اگر سپریم کورٹ نے 6 مہینے میں یہ کام نہیں کیا تو آٹومیٹیکلی وہ قانون کا حصہ بن جائے گا. کیسا خاندانی کام ضیاء الحق نے کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ. لیکن ہم سے نعرے لگوا لو کہ ہمیں اسلام چاہیے, روڈ بلاک کروا لو ہم سے, سب کچھ کر لیں گے. ایک تمیز سے اگر کوئی کوشش ہو رہی ہے نا اسلام کی. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اب تک یہ بات بیان کرتے ہیں کہ میں اتنوں کے پاس گیا کہ اب میں بیٹھا ہوا ہوں, جتنے قانون تمہیں لگتے ہیں نا پاکستان میں غیر شرعی ہیں, کیس دائر کرو. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کیس صرف وہی دائر کرتا تھا کہ ہائی کورٹ نے اس کے خلاف فیصلہ کیا تو اس کو لگا یہاں سے تو میں ناکام ہو گیا, تو اب اسلام کا سہارا لیتا ہوں میں, شاید اسلام میرے حق میں. وہ پتہ چلا مولاناؤں سے پوچھا, انہوں نے کہا ہاں بھائی اسلام کس آپ کے حق میں جا رہا ہے. تو قادیانی بھی گئے, شیعہ حضرات بھی گئے, اور لبرل لوگ بھی گئے, دیوبندی بھی گئے. جس کو لگا نا کہ یہاں اسلام میں فائدہ کس کا ہے, میرا ہے, اس نے تو قانون چینج کروا لیا. ایسے لوگ بہت کم تھے جنہوں نے اللہ کی خاطر قوانین کو تبدیل کروایا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن بہرحال اس وقت بھی درجنوں قوانین جو بالکل غیر شرعی تھے وہ الحمدللہ پاکستان میں تبدیل ہو گئے, اور یہ مکمل تبدیل ہو سکتے تھے لیکن اس پہ کوشش ہوئی نہیں. تو وہی بات ہے نا, جذباتیت, خلافت کی باتیں کروا لو آپ بیٹھ کے. ہر آدمی چاہتا ہے خلافت آ جائے, کیسے آ جائے, وہ یوں کر دو, الٹ دو, پلٹ دو, کھڑک دو, بس ایسے ہی کوئی ایک دم سے سب کچھ ہو جائے. تو ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی, ایک دم سے نہیں ہوتا. ایک تمیز, آپ کا آئین جو ہے نا, آپ کا آئین, میں نے قانون پڑھا ہے اسلامی, یہ جو اسلام آباد کی اسلامی یونیورسٹی, اس میں 10 دن کا کورس کیا ہے, پورے پاکستان کا آئین پڑھا ہے ہم نے اس میں. اور جو بھی وہ آئین پڑھے گا نا وہ کہے گا پاکستان کا لا آئین جو ہے نا وہ مذہبی طبقے کو سپورٹ کرتا ہے. یعنی کوئی بھی لبرل اور مذہبی آدمی عدالت میں کھڑا ہو جائے نا تو جیت مذہبی آدمی کی ہوگی, لیکن وہ عدالت میں جاتا ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ روڈ بلاک کرے گا, کنٹینر رکھ کے دھرنے مارے گا, وہ یہ کر دے گا, وہ بیانات ایسے جذباتی کرے گا کہ یہ کر دو, وہ کر دو, اس کو اڑا دو, یوں کر دو. تمیز سے کام کا ہمارے ہاں, اور یہ صرف یہاں نہیں ہے, ہر جگہ تمیز مارکیٹ میں شارٹ ہے. بات تمیز پہ آ گئی, تھوڑی سی میں چلا کے پھر اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. ہر جگہ تمیز شارٹ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک صحابی سے فرمایا تھا, ان فیک خصلتین یحبہم اللہ ورسولہ الحلم والاناہ. ایک صحابی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو تمہارے اندر 2 خوبیاں ایسی ہیں. یہ بیان کا ٹاپک آپ نے گچی پکڑ کے رکھنی ہے, کہاں سے چھوٹا تھا, ٹھیک ہے, تاکہ میں اصل واپس وہیں آ جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا, ان سے فرمایا کہ تمہارے اندر 2 کوالٹیز ایسی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو بہت پسند ہیں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی کی منہ پہ تعریف کرنا جو حدیث میں منع ہے, وہ جب منائے جب آپ کی تعریف سے اس کو فائدے کے بجائے نقصان ہو. خوشامد والی تعریف جسے کہتے ہیں نا, جو دفتروں میں جو ماتحت لوگ اپنے باس کی جو چاپلوسی اور مکھن کے پورے ڈبے خالی کر رہے ہوتے ہیں, گھر سے مکھن لے کے چلتے ہیں اور پورے ڈبے خالی کر دیتے ہیں. اس سے وہ اگلا بھی اپنے بارے میں خوش فہمی میں آتا ہے کہ شاید میں بہت نیک ہوں, حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ میں بالکل بھی نیک نہیں ہوں, لیکن وہم میں آ جاتا ہے خام خواہ میں چاپلوسی اور نمبر بنانے کے لیے. یعنی سامنے والے کو بھی نقصان کا خطرہ اور آپ کی نیت بھی ٹھیک نہیں. لیکن جہاں کسی کے اندر کوئی خوبی ہو اور آپ اس خوبی کو جب اس لیے ہائی لائٹ کر رہے ہیں تاکہ یہ اپنی خوبی پہ برقرار رہے. بعض دفعہ انسان میں کوئی خوبی ہوتی ہے چھوڑ دیتا ہے وہ خوبی,
وہ سمجھتا ہے کوئی اتنی اہم خوبی نہیں ہے, تو اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے بتایا جاتا ہے کہ یہ خوبی نہیں چھوڑنا بھائی, یہ خوبی نہیں چھوڑنا. جیسے مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے بیان میں جو طنز و مزاح, کچھ تو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں, کچھ کہتے ہیں نہیں وہ سب یہ نہیں چھوڑنا خدا کے لیے. عبد الغفور والا لطیفہ, وعلیکم السلام بھائی, عبد الغفور والا لطیفہ نہیں چھوڑنا. تو وہ لوگوں کے اپنے اپنے مزاج ہیں. تو اس بارے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ سارے مل کے بھی مجھے بولو گے نا یہ چھوڑ دو, تو میں پھر بھی نہیں چھوڑوں گا, کیونکہ جو چیز انسان کے مزاج کا حصہ ہوتی ہے وہ دنیا چھوڑ دیتا ہے وہ چیز نہیں چھوڑتا. تو جس کو برا لگ رہا ہے وہ ویسے ہی سن لیا کرے, یہ سوچ لیا کرے کہ چلو یار اتنی اچھی باتوں میں 2 چٹکلے آ گئے تو کیا ہے. کیونکہ میں نے تو شروع میں بہت برداشت بھی کیا ان چیزوں کو. ایک مسجد میں جب میں امامت کے لیے لگا, میں نے بیان کیا, تھوڑا سا میری عادت ہے تھوڑا سا, وہ جناب بگڑ گئے, ابے یہ کیسی بات کر رہا ہے, ابے مسجد میں ہنس رہا ہے یار. تو وہ انہوں نے طنز شروع کر دیا. تو وہ ہر ایک کا اپنا اخپل طریقہ ہوتا ہے. خیر, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے اندر 2 خاصیتیں ایسی ہیں جن کو اللہ اس کے رسول پسند کرتے ہیں, الحلم والانا. ایک ہے بردباری, برداشت, فوراً جذباتی نہیں ہو جاتے. یہ صحابی کو آپ ان کے سامنے ان کی تعریف کر رہے ہیں. کتنے خوش قسمت صحابی ہیں یار, سید الانبیاء, جن کی ایک ایک بات ایسی مستند ہے کہ کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا, اور سامنے کہنا ہے بھائی. فرمایا کیا ہے؟ حلم, بردباری. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اتنی بڑی کوالٹی ہے نا یہ, کہ اللہ نے اپنے آخری نبی کو حکم دیا کہ آپ ان صحابی کے منہ پہ بتائیں کہ تمہارے اندر یہ 2 کوالٹیاں اللہ اس کے رسول کو بہت زیادہ پسند ہے, ان پہ قائم رہنا, ان کو چھوڑنا نہیں ہے. ایک ہے برداشت, جو ہمارے ہاں مارکیٹ میں سب سے مہنگی چیز برداشت ہے. ایک دم تیش میں آنا, جذبات میں آ جانا, چنگیز خان بن جاتا ہے آدمی. کچھ بھی دیکھ لیا, کچھ بھی سنا ہو, ایک دم جو ہے نا ایکسائٹیڈ نہیں ہو جاتے, جذباتی بن. اماں نے آپ کو بول دیا آپ کی بیگم ایسی ہے, ایک دم آگ بگولا دھاڑ کر کے بیگم کا دروازہ کھلے گا, جیسے کنڈی توڑ کے چلا جائے گا. آج تو نے ایسا کیا ہے, آج تو نے ماں کو یہ بولا ہے. اور اگر بیگم نے کچھ بول دیا آپ کی اماں, ایک دم پاگل ہو جائے گا, آگ بگولا ہو جائے گا, میری ماں ایسی ہو گئی. دفتروں میں بھی ایسا ہی. بچہ آپ کا کہیں آپ نے دیکھ لیا چرسیوں میں بیٹھا ہوا ہے, خدا نخواستہ, باپ کو پتہ چلا, ایک دم جو ہے نا منہ سے جھاگ نکلنا شروع. او بھائی تمیز سے, آرام سے, آرام سے. چرسیوں میں بیٹھا ہے کوئی, میں نہیں کہہ رہا کوئی بات نہیں, مجھے ڈر ہی ہوتا ہے کہ آپ بھی جا کے بیٹھنا نہیں شروع کر دیں. بیٹھا ہے, پی رہا ہوگا بہت زیادہ, یہی ہے نا. تو اب اس کو ذرا تمیز سے لے کے چلو. ایک دم آنکھوں سے آگ نکالنے کی ضرورت نہیں, ایک دم جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ کے جذباتی ہونے سے وہ چرس پینا چھوڑے گا نہیں, کیونکہ وہ پی کے آیا ہے, وہ آپ سے زیادہ جذباتی ہے. ٹھیک ہے, حقیقت بتا رہا ہوں. باپ کو اطلاع ملی, آرام سے, آرام سے, اچھا اس کو مشورہ کرو, غور کرو, یار یہ سالے نے شروع کیوں کیا, میں تو اس کو صبح شام سمجھا رہا ہوں, ہم نے تو کوئی برا ماحول نہیں دیا, کہاں اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے, تمیز سے, کوئی ٹینشن تو نہیں ہے. بعض اوقات ٹینشن ہوتی ہے, غلط ہے, چرس نہیں پینی چاہیے, شراب نہیں پینی چاہیے, کوئی ہیروئن نہیں پینی چاہیے ٹینشن میں. پہلے آدمی تھوڑا سا غور کرے. وہ ہوتا ہے جذبات میں آ کے کیس کو اور زیادہ بگاڑ دیتے ہیں. ایک صاحب کا ایسا ہی ہوا کہ وہ بچے کو کہیں انہوں نے دیکھ لیا, باپ نے جا کے رکھ کے سارے دوستوں کے سامنے 2 کھینچ کے تھپڑ لگائے. جوان لڑکا تھا وہ لڑکا جناب, پھر وہ اچھل رہا ہے 2-2 فٹ, اور وہ باپ اور بیٹے کے درمیان جو نفرتیں پھیلی ہیں وہ اتنا بڑا مسئلہ بن گیا تھا. تو تمیز مارکیٹ سے کیا چل رہی, بیٹا تو اور زیادہ جذباتی ہے. تو ابا کے بارے میں تو ہم آپ سے یہی کہتے ہیں, بھائی اگر وہ جذباتی بھی ہیں تو بہرحال آپ کو برداشت کرنا پڑے گا, کیونکہ احسانات بہرحال زیادہ ہیں. ابا کو تو شریعت یہی کہہ رہی ہے اتنا زیادہ ایک دم جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. نوح علیہ السلام نے کیسا صبر کیا دیکھو آپ. نوح علیہ الصلاۃ والسلام کشتی جب ساری زندگی سمجھاتے رہے, بیٹا باز نہیں آیا, بیٹا کافر ہی تھا, سمجھاتے رہے محبت سے, 950 سال تک تبلیغ کی ایک قوم کو بھی, بیٹا بھی نہیں آیا. آخر میں بھی یار بیٹے کی خیر خواہی کر رہے ہیں. جب طوفان آنے لگا ہے, سمندر جو ہے وہ جو پانی چڑھنے لگا,
تو فوراً کہہ رہے ہیں ونادا نوح ابنہ وکان فی معزل یا بنی ارکب معنا، اے بیٹا اب آ جا میرے یا بنیا، اے پیارے بیٹے. بنیا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میرے پیارے بیٹے. ہم لوگ کیا کرتے؟ الو کے پٹھے معذرت کے ساتھ یہی کہتے ہیں نا. اگر قریب بھی آ رہا ہوتا دفع ہو یہاں سے، اب نہیں گھسنے دوں گا، بلکہ اس سے پہلے ہی کام تمام ہو چکا ہوتا. لیکن بہرحال باپ پھر بھی برداشت کرتا ہے، میں نے دیکھا ہے. بیٹے اتنے برداشت نہیں کرتے جتنا، کیونکہ بہرحال وہ اولاد کی اللہ نے ایسی محبت رکھی ہے نا، غصہ کرے گا بھی تو پھر بھی وہ چاہے گا کہ یہ آ جائے. آخر وقت میں بھی کہہ رہے ہیں اے میرے پیارے بیٹے ارکم معنا ولا تکم مع الکافرین، ان کافروں کے ساتھ نہ ہو. وہ اتنا فرعون متکبر، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہہ رہا ہے میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، اے بیٹا آج کے دن جس پر اللہ رحم کرے وہی بچ سکتا ہے، کوئی اور نہیں بچ سکتا. لیکن ابا مولوی تھے نا اس زمانے کے، بچہ لبرل تھا، اس کی سمجھ میں ابا کی باتیں نہیں آ رہی. وہ کہہ رہے بارشیں بھی ہوتی ہیں، سیلاب بھی آتے ہیں، نیچرل ہے. یہ کیا ہے؟ نیچرل ہے. جو اوپر چڑھ جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے، تو بچ جاؤں گا. یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ عام سیلاب نہیں ہے، یہ وہ سیلاب ہے جس کی میرے ابا پیش گوئی کر چکے ہیں اور یہ پوری ہو رہی ہے پیش گوئی. تو یہ عام سیلاب نہیں ہے. تو قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ آپس میں بھی کنورزیشن ہو رہی ہے، دونوں کی بات چیت ہو رہی ہے. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک بڑی موج آئی اور اس کو بھی لے ڈوبی. اس کے بعد بھی پریشان ہے، بچہ آنکھوں کے سامنے ہلاک ہو گیا. پھر اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ قال نوح ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، اے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا میرے اہل کو بچائے گا، میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے. کس قدر محبت ہوتی ہے باپ کو اپنی اولاد سے، آپ اس سے اندازہ لگاؤ یار. ایک تو پیغمبر کی محبت بھی ہے، دوسری باپ بیٹے کی محبت. اور حقیقت میں آج بھی الحمدللہ ایسا ہی ہے. اکثر کیسز میں ہم نے دیکھا ہے جذباتی تو ہوتے ہیں، چرسی ہے تو تھپڑ لگا دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا، لیکن باپ بہرحال پھر اس کی تلافی کی کوشش کرتا ہے. باپ بہرحال پھر بھی اس کو سینے سے لگانے کے لیے آخری دم تک تیار ہوتا ہے. اولادیں نالائق ہوتی ہیں، وہ نہیں مانتی، ان کی نفرتوں کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. لیکن بہرحال ہمیں اس سے یہ سبق میں ملتا ہے کہ باپ کا بھی ایٹیٹیوڈ ایسا ہونا چاہیے، اس میں بھی برداشت ہونی چاہیے. لیکن میں پھر بھی آپ سے کہوں اگر ابا برداشت نہیں کر رہے تو گھر کا ماحول خراب نہیں کرو، آپ کے باپ کو بھی برداشت کرنا پڑے گا ابا کی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ شریعت میں حکم یہی ہے کہ باپ جیسا بھی ہو اولاد نے بہرحال برداشت کرنا ہے. ہاں ناقابل برداشت معاملہ ہو جائے، جیسے ایک گھر میں جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں اور کوئی ابا کو بعض دفعہ ہو جاتا ہے کوئی مسئلہ ایسا، ابا اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ عجیب بندے کو نفسیاتی بنا دیتے ہیں، بعض ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں. تو پھر اس کا حل یہ کہ الگ رہو، بدتمیزی نہ کرو بلکہ الگ رہائش اختیار کر لو. تو جوائنٹ فیملی میں رہنا کوئی فرض واجب نہیں ہے. ایسے لوگوں کو اولادوں کو میں مشورہ دیتا ہوں بھائی، ایک ظاہر انسان ایک حد تک برداشت کرتا ہے نا، جتنے بھی ابا کے حقوق ہیں لامحدود تو نہیں ہے نا کہ ابا صبح شام کوٹتے پیٹتے رہیں، ٹھڈے مارتے رہیں، گالیاں دیتے رہیں. آدمی ڈپریشن میں جاتے جاتے بہت ہی پاگل بھی میں نے دیکھے ہو گئے ہیں، بالکل ہی صحیح عجیب سے ہو گئے ہیں. تو انسان بہرحال ربڑ کا بنا ہوا نہیں ہے، ربڑ کا بنا ہوا ہے، وہ کوئی لوہے کا بنا ہوا نہیں ہے. تو اس کا نتیجہ پھر ڈپریشن میں جائے گا اور زیادہ مصیبت میں ہو جائے گا. تو اس کا حل یہ ہے کہ ایسے موقع پہ علیحدگی اختیار کر لی جائے. ابراہیم علیہ السلام نے یہی کیا. باپ نے جب دھمکی دی کہ میں پتھر سے مار کے ہلاک کر دوں گا، تو اب کیا کرتے ابراہیم علیہ السلام؟ یہ تھوڑی کہ وہ مار کھا لیں، ٹھیک ہے جی آپ مجھے قتل کر دیں. اپنی طرف سے محبت سے سمجھا دیا، نہیں بات بنی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں علاقہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا. آخر میں یہ کہہ کر گئے ہیں کہ میں آپ سے تعلق ختم نہیں کروں گا، لیکن چونکہ اب ساتھ رہنے میں مسائل ہیں، میں اپنی دعوت تو چھوڑ نہیں سکتا کہ میں توحید کی دعوت دینا چھوڑ دوں، کہ میں ان بت پرستی پہ راضی ہو جاؤں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. یہ تو پھر اللہ کا حق مارا جا رہا ہے نا. تو اپنے ویژن کو نہیں چھوڑا، اپنے مقصد کو نہیں چھوڑا، لیکن باپ سے علیحدگی اختیار کر لی. تو ہمیں اس کا شریعت میں ثبوت ملتا ہے کہ جب بہت زیادہ مسئلہ خراب ہو جائے تو بھائی الگ ہو جاؤ، تعلق تھوڑا کم ملا کرو. پھر باقی چیزوں سے تلافی کرو، ہدیے بھیج دیے ان کو، کوئی اور مختلف طریقوں سے. ہر چیز ملاقات نہیں ہوتی. اسی طرح بات چلیے تو یہ بھی بتا دوں، رشتہ داروں میں جب آپس میں نہ بن رہی ہو نا،
آپ نے پوری کوشش کر لی رشتہ داری جوڑنے کی، شریعت میں تو جوڑنے کا حکم ہے نا، ارے شریعت میں کیا حکم ہے؟ رشتہ داری جوڑو، یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے، نماز روزے کی طرح فرض ہے، انگریزوں میں نہیں ہے، یہ غیر مسلموں میں نہیں ہے، ٹھیک ہے بھائی ہے تو بھائی ہے، رہتا ہے تو 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، بات چیت ہی نہیں ہو رہی تو لڑائی، لیکن ہمارے ہاں ایسا شریعت میں اجازت نہیں ہے کہ بھائی ہے تو 2 سال سے بات ہی نہیں ہو رہی، ایسا نہیں ہوتا بھائی، سمجھ رہے ہو؟ بہن ہے تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعرات کو درس دیا کرتے تھے، تو انہوں نے، حضرت ابو ہریرہ نے یہ فرمایا کہ جو رشتہ داری توڑتا ہے وہ اس مجلس سے چلا جائے، ایک روایت میں نے پڑھی ہے، تاکہ اللہ ہماری دعا رد نہ کر دے اس کے گناہ کی وجہ سے۔ تو وہ ایک بندہ گیا اور واپس آیا، تو کسی نے پھر ان سے پوچھا بھائی کیا؟ انہوں نے کہا میری پھپھی سے میں نے 2 سال بات نہیں کی تھی، تو آج میں ان کو منا کے آیا ہوں آپ کی محفل۔ تو رشتہ داری تو جوڑنی ہی جوڑنی ہے نا، لیکن جوڑنی کس طرح سے ہے وہ ہر ایک کا طریقہ دوسرے سے مختلف۔ بعض دفعہ اچھا جوڑنی، حدیث میں آتا ہے سل من قطعک، جو رشتہ داری توڑتا ہے نا اس سے جوڑنی ہے، جو جوڑ رہا ہے وہ تو ویسے ہی جوڑنی ہے۔ مسئلہ سارا یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں ہمارا بھائی تو تمیز سے بات نہیں کرتا، ہماری بہن تو یہ کرتی ہے، ہمارے ماموں نے تو اس دن یہ بول دیا تھا میرے کو، میں بھی کسی کا ماموں ہوں، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بانجے میرے نا، ہمارے ماموں نے تو اس دن یہ بول دیا تھا، ہمارا ان کے میں نے بول دیا تھا نا بیوہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے ان کے فیل کیا ہو انہوں نے، یار ہم نے آپ سے بولا تھا، آپ نے مائک میں بول دیا، تو ہو سکتا ہے ان کا میٹر گھوما ہو، تو ادھر خالہ نے یہ کہہ دیا، تو ماموں نے یہ کہہ دیا، کہ تو یہ سب گھروں میں چل رہا ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داری جوڑنا اسے نہیں کہتے، لیس الواصل بالمکافاہ، رشتہ داری جوڑنے کی جو قرآن میں فضیلت ہے یہ اس کے لیے نہیں ہے جو بدلے کے طور پہ جوڑ رہا ہو، کہ آپ کی بہن کا آپ کے ساتھ اچھا سلوک ہے تو چلو ہم بھی کر لیں، یہ تو کرنا ہی ہے۔ اصل جو فضائل ہیں کہ توڑنے کی کوشش کر رہا ہو پھر بھی آپ کیا کریں؟ جوڑیں۔ اب یہ کام ہوتا ہے مشکل، کیونکہ جو تمیز سے بات نہیں کر رہا، آپ اگر محبت سے بھی کرو گے نا، بعض تو انسان کے بچے ہوتے ہیں وہ سدھر جاتے ہیں کہ یار ہم غیر اخلاقی حرکتیں کرتے ہیں لیکن یہ پھر بھی اچھا ہے، تو وہ اچھے بن جاتے ہیں، لیکن بعض ہوتے ہی مینوفیکچرنگ فالٹ ہوتا ہے ان کے اندر، کوئی سمجھ رہے ہیں، مینوفیکچرنگ فالٹ ہوتا ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اچھے بن رہے ہیں، وہ اچھائی کو بھی الٹا لے کے جا رہے ہیں، اچھا اس لیے مجھ سے ہنس کے بات کرتے ہو، اصل میں مالدار آدمی ہوں نا تو میرے پیسوں پہ نظر، ابا کی خدمت آپ کر رہے ہیں، ابا مجھے لگتا ہے تو میری وراثت پہ نظر جما کے بیٹھا ہوا ہے، بعض ہوتا ہے الٹا ہی، ہر چیز میں الٹا چل رہا ہے بندہ۔ تو ایسے موقع پہ پھر ہم بھی یہ مشورہ دیتے ہیں بھائی زیادہ کلوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے نفرتیں کم ہونے کے بجائے بڑھیں گی، زیادہ کلوز نہیں ہو، تھوڑا سا ریزرو رہو، دور رہو، اس کی تلافی اب کسی اور طریقے سے کرو، پیسے بھیج دیے، خیریت پوچھوا لی، وہ آپ خود فیصلہ کریں گے، وہ ہر آدمی اپنے بارے میں فیصلہ کرتا ہے۔ خیر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے کیا فرمایا؟ تمہارے اندر 2 خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ اس کے رسول کو بہت زیادہ پسند، ایک حلم، کیا مطلب؟ برداشت، ایک دم جذباتی نہیں ہو جاتے، کوئی بھی بات سنی نا اس کے بہت غور فکر کر کے فیصلہ کرتے ہو۔ دوسرا الاناہ، جلد بازی نہیں ہے، جب بردباری ہوتی ہے تو پھر جلد بازی بھی نہیں ہوتی، یہ دونوں لازم ملزوم ہیں، الحلم والاناہ، جلد بازی نہیں ہے، کوئی فیصلہ کرنے میں جلد بازی سے کام نہیں لیتے۔ حدیث میں آتا ہے العجلۃ من الشیطان، جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے، والانات من الرحمن، اور سکون اور اطمینان کے ساتھ فیصلہ کرنے کی صلاحیت یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے یہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت۔ تو یہ بات کہاں سے آئی تھی جلد بازی پر؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مارکیٹ سے جو چیز سب سے زیادہ شارٹ ہے وہ کیا چل رہی ہے؟ تمیز۔ اسی حلم اور انات اناہ کو جو ہے نا اردو میں تمیز سے تعبیر کرتا ہوں میں، اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ تمیز، یعنی تمیز، بھائی سمجھ رہے ہو؟ تو تمیز کیا چل رہی ہے مارکیٹ سے؟ شارٹ چل رہی۔ تو یہ بات آئی کہاں سے تھی؟ نہیں، یہ تمیز کی جو بات آئی تھی نا، یہ کچھ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو بات، ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ تمیز سے ملک میں اسلام لانے کی کوشش
کرتے ہی نہیں ہیں. تو یہ یہاں سے بات چلی تھی کہ تمیز ہر جگہ کیا چل رہی ہے, شارٹ. بس جو اٹھے گا بھائی یہ کنٹینر سے بلاک کر دو, یہ کر دو, اور لوگ مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں, جذباتی تقریریں. جس کا وہ ابھی کچھ دن پہلے جو قتل ہوا نا, ایک غیر ملکی کو مار دیا توہین رسالت کے اس میں بھی اگر تمیز سے سوچتے, 10 دفعہ سوچتے بھائی یہ غیر مسلم ہے, اسے کیا پتا اسٹیکر پھاڑنے کا مطلب کیا ہوتا ہے, پھر تمیز سے کیس ہو جاتا. بہت کچھ ہو سکتا تھا نا. کتنا برا امیج گیا ہے, اور جو مارنے والے وہ اپنے آپ کو عاشق رسول سمجھ رہے ہم نے جنت واجب ہو گئی. تو جنت نہیں, آپ نے تو ایک انسانی جان کا قتل کر کے اپنے اوپر جہنم کی آگ کو حلال کر دیا ہے آپ نے تو اپنے اوپر. تو یہ جذباتی پن ایسی چیز ہے کہ حدیث میں آتا ہے الرفق ما کان فی شیء الا زانا وما نزع عن شیء الا شانا. کیا زبردست الفاظ ہیں. فرمایا نرمی اور تحمل اور بردباری جب بھی کسی کام میں ہو نا, اس کو مزین کر دیتی ہے. جیسے آپ نے کسی بھی چیز پہ خوبصورت پیکنگ کر دی ہو. یہ آپ ماشاءاللہ الفاظ بڑے خاندانی لاتے ہیں, میں اٹک رہا ہوتا ہوں, یہ درمیان میں الفاظ بول دیتے. بڑی زبردست کیا کر دی ہو, پیکنگ کر دی ہو. تیسرا لفظ آپ یہ مارکیٹ میں لے کر آئے ہیں, 2-3 الفاظ میرے ذہن میں آ رہی نہیں رہے تھے, ایک دم درمیان میں بولتے ہیں. تو پیکنگ بہت خوبصورت پیکنگ کر دی آپ نے, اب اچھی لگنے لگے گی نا وہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرفق ما کان فی شیء الا زانا. گویا کہ وہ چیز فی نفسی ہی بری بھی ہو نا, لیکن وہ پیکنگ کے ساتھ کیا ہو جاتی ہے, اتنی بری لگ نہیں رہی ہوتی, کیونکہ آپ نے تمیز سے پیش کی ہے وہ. ٹھیک ہے نا. جیسے آپ کسی کو غلط بات سمجھانا چاہ رہے ہو, تمیز سے سمجھاؤ گے وہ غلط بھی سمجھ لے گا. کمپنیاں یہی تو کر رہی ہیں نا, اپنی پروڈکٹ کے کلابے ملا کے, حالانکہ پروڈکٹ کسی کام کی نہیں ہوتی, لیکن وہ جب دکاندار کسٹمر کو بیچے گا تو جذباتی پن میں نہیں آئے گا. دیکھو چائنا کا موبائل ہے 2 نمبر سڑا ہوا, اس کو پتا ہے کہ 2 دفعہ استعمال کر کے کیا ہو جائے گا, خراب. یا یہ شوز ہیں, یہ 2 نمبر کمپنی کے 6 قدم چلو گے یہ پھٹ جائیں گے. لیکن دکاندار ایسا نہیں, جذباتی پن میں نہیں آئے گا. آپ نے دکاندار سے سارے جوتے نکلوا لیے, لے آ بھائی. پہلے تو وہ غصہ ہے, سارے جوتے تجھے جو چاہیے, جس قسم کی چیز چاہیے وہ بتا دے تو مجھے. ایسا جذباتی پن میں آئے گا وہ, بولو نا کیا ہو گیا, نہیں آئے گا کبھی. آپ اسے کہو یہ والے بھی نکال دو, وہ نکال دے گا. یہ والے بھی نکال دو, اچھا ابھی نکال رہا, یہ والے بھی. آپ اس سے کہو کہ یہ 9 نمبر نہیں, مجھے 10 نمبر چاہیے, 10 نمبر, یہ 10 نمبر زیادہ ہو گیا, 9.5 نمبر چاہیے. کبھی نہیں کہے گا کہ گدھا ہے کہ 9.5 بھی کوئی نمبر ہوتا ہے, کبھی بھی اس کو غصہ نہیں آئے گا. آپ کہیں نہیں جو 9 نمبر نہیں 8 نمبر, اچھا چلو دوبارہ 9 نمبر, یہ والا نہیں وہ والا, وہ والا نہیں یہ والا. 10 بیٹھے رہو, چائے کا بھی پوچھے گا, کھانے کا بھی پوچھے گا. اور اتنے اخلاق سے بیکار ترین چیز آپ کو پہنا کے آپ کی بیوقوفی پہ ہنس رہا ہوگا بعد میں بیٹھ کے, کہہ رہے میں نے اخلاق کی طاقت سے اس کو کیا پہنا دی, اس کو پتہ ہی نہیں اس کے ساتھ ہوا کیا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے. اور یہ تو تجارت میں تو یہی ہو رہا ہے. اور اس کے برعکس بہت اچھی چیز ہے, آپ سستی کر کے بیچ رہے ہو لیکن تمیز سے نہیں بیچ رہے آپ, رفق نہیں ہے, نرمی نہیں ہے اس میں بیچنے میں. چیز ہے بہت مہنگی, 1 لاکھ کی چیز ہے, آپ بیچ رہے ہو 50,000 میں. آپ کو کہیں سے مل گئی ہوگی ہول سیل پہ, یا کوئی سستی مل گئی ہوگی. چیز بھی 1 نمبر ہے, جوتا بھی 1 نمبر, اسٹائل آپ کا بیچنے کا یہ, تیرا باپ بھی یہ پہنے گا. تو جو دکان میں جوتے تلاش کرتا پھر رہا ہے, میں تجھے بتا دوں, تجھے یہ چیز کہیں تجھے کر کے بات کر رہے ہو, تجھے یہ چیز کہیں ملے گی نہیں. آپ اسے جواب میں کہتے ہو کیوں بھائی, یہ کیا تم اکیلے تاجر ہو, آپ کو غصہ آ گیا کہ تو مجھے تانا دے رہا ہے. اس نے کہا اچھا یہ تھوڑا پانی پلا دیں, یہ سبیل لگی ہوئی ہے یہاں پہ, تجھے یہ جوتوں کی دکان نظر آ رہی ہے, سبیل نظر آ رہی ہے, پانی مانگ رہا ہے میرے سے. یہ پانی ہم خرید کے رکھتے ہیں بھائی کولر میں جو بھرا ہوا ہے, تو ہم سے پانی مانگ رہا ہے. 50 روپے کا مال نہیں خرید رہا. اور ایک صاحب نے مجھے کہا, میرے گھر میں کوئی ٹیوشن پڑھنے آتا تھا, 6,000 فیس دیتا تھا, اور پانی 4-5 گلاس روزانہ پیتا تھا. کہہ رہے ہم نیسلے کا پانی لگوایا ہوا تھا ہم نے. تو ہم نے کہا کم بخت, جتنی فیس نہیں دے رہا اتنے کا تو پانی پی کے جا رہا ہے ہمارے یہاں سے. مجھے ان کی بات پہ بڑی ہنسی آ رہی تھی. کہہ رہا اتنی تو فیس دے نہیں رہا جتنا ہمارے گھر سے پانی پی کے جا رہا ہے تو کہہ رہا میں نے اس کو پانی بند کر دیا اس کا, کہ میں نے کہا یہ پانی نہیں ملے گا تجھے یہاں پہ.
تو میں نے اس سے کہا, میں نے کہا بھائی تمیز سے کوئی دوسرا پانی پلا دیتے, وہ کون سا کہہ رہا ہے کہ نیسلے کا چاہیے یا ایکویفینا کا چاہیے, کوئی اور پلا دیتے. تو کسٹمر سے, دکاندار سے سیکھو کہ کیسے کسٹمر کے ساتھ کپڑوں کے تھان نکلوا کے پھینکوا دیں گے, اور آپ ویسے ہی اٹھ کے چلے جاؤ گے. وہ کبھی بدتمیزی نہیں کرے گا دکاندار, کبھی نہیں. کیوں؟ اسے پتا ہے کہ ہو سکتا ہے دوبارہ آ جائے وہ اگلے امکان کے چکر میں, ورنہ اس کو تو غصہ آنا چاہیے کہ کم بات آدھے گھنٹے سے میں تجھے سارے تھان کھول کے, تیرا باپ بند کرے گا ان کو بیٹھ کے اب یہاں پہ. وہ یہ کہہ سکتا تھا نا یہ جو ہے لیا کچھ بھی نہیں ہے, باتیں کر کے چلا گیا. اور جو اس طرح بد اخلاقی سے کر رہے ہوتے ہیں ان کا بزنس کیا ہو جاتا ہے؟ تباہ ہو جاتا ہے. تو چاپلوسی تو خیر نہیں کرنی چاہیے, لیکن اخلاق تو اخلاق ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرفق ما کان فی شیء الا زانا, جب بھی کسی چیز میں رفق, نرمی, اخلاق آتے ہیں نا تو وہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ مزین. وما نزع عن شیء الا شانا, فرمایا جب کسی چیز سے نرمی نکال لی جاتی ہے تو کتنی پسندیدہ چیز ہو, کتنی اچھی چیز ہو, وہ بھی کیا ہو جاتی ہے؟ بیکار ہو جاتی ہے. ایسے اتنے واقعات ہیں نا, اگر میں سنانا شروع کروں کیسے جھگڑے ہو رہے تھے, کیسے مسائل ہو رہے تھے, کس طرح سے وہ گھروں کے جھگڑے ختم ہوئے, آپ نے اپنی پالیسی تھوڑی سی کیا کر لی؟ چینج کر لی. اور اس میں بس یہ بات کر کے میں اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. جب کسی کو نصیحت کرنے لگو نا, سب سے خطرناک معاملہ یہ ہے کہ آپ کسی کو کسی کی غلطی پہ ٹوک رہے ہو. یہاں تو آپ کو بہت دفعہ سوچنا پڑتا ہے, کیونکہ دنیا میں انسان کو سب سے زیادہ اپنی عزت پیاری ہوتی ہے. جب آپ اس کی کسی برائی کو ہائی لائٹ کرتے ہو نا, اس کو یہ محسوس ہوتا ہے میری بے عزتی ہو رہی ہے. یہاں ہر آدمی طیش میں آتا ہے, اور جتنا زیادہ قابل عزت ہوگا اس کو غصہ اتنا ہی زیادہ آئے گا, کیونکہ اس کی انسلٹ زیادہ ہو رہی ہے نا. کسی بھنگی کو آپ نے کہہ دیا میلا, تھوڑا سا غصہ آئے گا اس کو. لیکن کسی بہت ہی نفیس خاندان کا آدمی ہو, بہت ہی, اس کو میلا کہہ دیا, وہ تو پاگل ہو جائے گا غصے میں. تو اس میں جب کسی کے اندر کوئی برائی ہوتی ہے تو اس کا مقام لازمی دیکھا جاتا ہے. تو اس میں بہت احتیاط کی جاتی ہے, اور آج کل یہ احتیاط بھی مارکیٹ میں ختم. باپ عموماً اپنے بیٹے کی برائی دوسروں کے سامنے کر رہا ہوتا ہے کہ میرا بیٹا ایسا, میرا بیٹا ایسا. اس سے باپ کو نہیں پتا کہ میرے بیٹے کے دل میں میرے خلاف شیطان کیسے جذبات بھڑکائے گا. کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ آدمی اپنے گھر میں اپنے باپ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے تو کیا کرے گا یہ, تو اس سے بیٹے کی عزت بولو ختم. بیٹا گیا بس, وہ کہتا ہے یار لوگ میں کیا منہ دکھاؤں گا معاشرے میں, یار لوگ کہیں گے اپنا اس کا باپ تو ساری دنیا میں گیت گاتا پھرتا ہے کہ یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے. تو باپ کو بھی تو سوچنا چاہیے نا بھائی, تو اپنے بیٹے کی بات گھر میں رکھ, اس کے منہ پہ آرام سے بٹھا کے کمرے میں, بند کمرے میں سمجھا دے اس کو. تو نے سختی کرنی ہے, نرمی سے بات کرنی ہے, دنیا کے سامنے کیوں آپ گیت گاتے پھر رہے ہیں؟ بعض دفعہ مائیں یہ کام اپنی بیٹیوں کے بارے میں کر رہی ہوتی ہیں, مائیں کر رہی ہوتی ہیں بیٹی کے بارے میں. دنیا بھر کی عورتوں کا میری بیٹی ایسی, میری بیٹی ایسی, میری بہو کے بارے میں یہ کر رہی ہے. بہو کو پتہ چلتا ہے پڑوسن سے جا کے میری اماں, میری ساس نے کہا کہ بہو ایسی, تو اب گئی بہو کام سے. اب آپ اس سے امیدیں نہ رکھو, آپ نے تو بس ختم کر دیا معاملہ. یہ بہت خطرناک معاملات ہوتے ہیں بھائی. بس وہی بات ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ انسان, یہ جو زبان ہے نا, زبان یہ انسان کو اونھے منہ جہنم میں پھینکتی ہے. تو زبان استعمال کرنے سے پہلے آدمی 100 دفعہ سوچے کہ اس کا رزلٹ نکلے گا کیا. خود میرے ساتھ زندگی میں ایسا ہوا کہ میں کبھی کسی معاملے میں ڈاؤٹ میں تھا نا کہ اس پہ میں بولوں یا نہیں بولوں. میں نے تجربوں سے ایک بات سیکھی ہے کہ کوئی بات میں نے بولنی تھی تو میں سوچ رہا تھا کہ بولوں یا نہیں بولوں. 50% یہ تھا کہ بول دینی چاہیے, 50% یہ تھا کہ نہیں بولنی چاہیے. تو جب بھی ایسا ڈاؤٹ ہوا ہے تو بولنے کے بعد ہمیشہ پچھتاوا ہوا ہے کہ نہ بولتا تو اچھا تھا. اور میں نے تجربوں سے یہ سیکھا ہے کہ جب تک کسی کے بارے میں 100% اطمینان نہ ہو جائے نا کہ یہاں بولنا ہی درست ہے, تو اس وقت تک بولنے کی ضرورت نہیں ہے, خاموش رہ لو. تبھی شاعر نے کہا ہے ما ان ندمت علی سکوتی مرتن وَلَقَدْ نَدِمْتُ عَلَى الْكَلَامِ مِرَارًا. کہہ رہے میں زندگی میں بہت سے موقع پہ مجھے بولنے کا موقع رہا مگر میں خاموش رہا. ایسی خاموشی پہ مجھے کبھی ندامت نہیں ہوئی, لیکن ایسا بہت دفعہ ہوا کہ میں بولا اور مجھے ندامت ہوئی کہ کاش میں خاموش رہتا. اسلام میں اصل ہے خاموشی. جب تک بولنے کی کوئی بہت واضح وجہ موجود نہ ہو, آپ کو پتا ہے کہ اب نہیں بولا تو فتنہ ہوگا, اس وقت تک آپ خاموش رہیں, بولے نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ دیکھو دنیا, زندگی ہمیشہ ایک اصول پہ گزارو, یہ سب کے لیے اصول ہیں, اور یہ فقہا نے فقہ میں اصول بیان کیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ
فقہا کا اصول ہے تو فقہ کا، لیکن یہ ہماری زندگی کے ہر شعبے میں اپلائی ہوتا ہے. یہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وہ یہ ہے کہ جب بھی کچھ کوئی چیز سوچا کرو نا، تو اس میں یہ سوچو کہ اس میں اصل کیا ہے، اس میں اصل کیا ہے. جب تک اس اصل کے خلاف دلیل نہ ہو، مضبوط دلیل نہ ہو، اس اصل ہی پہ قائم رہو. تھوڑا میں ڈیفائن کروں گا تو بات کھوپڑی شریف میں انشاءاللہ بیٹھے گی. ہر چیز میں اصل کیا ہے؟ جب تک اس اصل کے خلاف مضبوط دلیل نہ ہو، آپ نے اس کے خلاف نہیں جانا. مثال کے طور پر شریعت کا ایک اصول ہے، آپ نے وضو کر لیا، ہو گیا نا وضو آپ کا. ابے بھائی وضو کر لیا تو ہوگا، نہیں تو کیا ہوگا؟ کوئی وہمی بیٹھا ہے تو اس کا تو شاید نہیں ہوگا، لیکن نارمل آدمی جب وضو کرتا ہے تو وضو. وہ ایک کسی نے پوچھا نا کہ تو بغیر وضو ہی نماز پڑھتا ہے یار، ایسے نماز نہیں ہوتی. اس نے کہا میں تو 10 سال سے پڑھ رہا ہوں، میری تو ہو رہی ہے. تو وہ والا ہونا مراد نہیں ہے. جب آپ وضو کرتے ہیں تو وضو ہو گیا نا. اب جب آپ آئے، 1 گھنٹہ گزر گیا وضو کیے ہوئے، اب آپ نماز کا ٹائم آ گیا، آپ کو وضو کرنا تو یاد ہے، اب آپ تردد میں ہو یار ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا. تو شریعت کہتی ہے اصل کیا تھا؟ وضو. جب تک ٹوٹنے کا یقین نہ ہو آپ کیا سمجھیں گے؟ وضو باقی ہے. اب اس کے خلاف جب تک مضبوط دلیل نہیں ہوگی، وسوسوں سے نہیں ٹوٹے گا. آپ نماز پڑھ لو، اللہ نماز قبول کرے گا. بالفرض اگر ٹوٹ بھی گیا ہوگا نا تو اللہ نماز قبول کر لے گا، اس لیے کہ آپ کو ٹوٹنا یاد نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ اس کے برعکس ایک اور مثال، آپ نے وضو کیا ہی نہیں ہے، آپ کو یاد ہی نہیں ہے کہ آپ نے وضو کیا ہے. اب نماز کا ٹائم آ رہا ہے، آپ سوچ رہے ہیں یار میں نے وضو کیا بھی ہے کہ نہیں کیا. تو اصل کیا ہے؟ وضو نہیں کیا. جب تک کرنے کا یقین نہ ہو، شریعت کہتی ہے آپ کا وضو، بولو نا، نہیں ہے. دونوں مثالیں الٹ ہو گئی نا. اصول ایک ہی ہے، الاصل بقاء ما کان علی ما کان. اصل یہ ہے کہ جو چیز جیسی تھی ایز اٹ از ویسی ہی ہے، جب تک کہ اس کے خلاف دلیل نہ ہو. تو اس سے فقہ کے بہت سارے مسائل فقہ نے حل کیے ہیں. آپ گئے تالاب، وضو کرنا ہے آپ نے، تالاب میں پانی ہے، امکان ہے بھائی کسی کتے نے پیشاب کر دیا ہو، کتے نے منہ ڈال دیا اس میں ہے، بھائی کسی نے کوئی گندگی پھینک دی ہو. تو شریعت کہتی ہے جب آسمان سے پانی برستا ہے، زمین سے نکلتا ہے تو وہ پاک ہوتا ہے. جب تک ناپاک ہونے کی دلیل نہیں ہوگی ہم اس کو کیا سمجھیں گے؟ پاک. وضو کرو، نماز پڑھو، پتلی گلی سے نکلو. ایسا نہیں کہ یہاں کھڑے ہو کر تحقیقات شروع کر دی، یار کوئی کتا تو نہیں آیا تھا، ایسے تو پتہ نہیں کہاں کہاں کتے جا رہے ہیں بھائی. کتوں کی اپنی ایک دنیا ہے. تو ہر چیز میں ایسا ہی ہے. ایک صاحب صبح صبح اٹھ کے نا، مجھے انہوں نے تحریر بھیجی، سوال بھیجا خط لکھ کے کہ مجھے رات کو شک ہوتا ہے پتہ نہیں مجھے نائٹ فال تو نہیں ہوا، احتلام تو نہیں ہوا. تو میں صبح اٹھ کے شلوار اپنی چیک کر رہا ہوتا ہوں ایسے شیشے کے سامنے نا، یوں کوئی نشان تو نہیں ہے. تو میں نے ان سے کہا یار یہ کتنی گھٹیا معیوب حرکت ہے، صبح صبح اٹھو، وضو کرو، نماز پڑھنے جاؤ. بھائی کیوں؟ نائٹ فال میں اصل کیا ہے کہ نہیں ہوا. جب تک ہونے کا یقین نہ ہو تو ہم کیا کہیں گے؟ نہیں ہوا. بھائی ہر آدمی کو اصل تو یہ کہ نہیں ہوتا، کبھی کبھار ہو بھی جاتا ہے. تو یہ تھوڑی کہ اب وہ شلواریں اٹھ کے چیک کر رہا ہے تو کیا آگے ترقی کیا کرے گا بھائی تو یہ آدمی ترقی کر سکتا ہے؟ یہ تو ساری زندگی اسی میں لگا رہے گا. آپ نے پیشاب کیا، قطرے ختم ہو گئے آنا، آپ نے استنجا کیا، پھر آپ نے وضو کیا، پھر آپ کو اب شک ہو رہا ہے پتہ نہیں پیشاب کا قطرہ تو نہیں نکلا. تو اصل یہ ہے کہ قطرے نہیں نکلتے. جب تک نکلنے کی دلیل نہیں ہوگی ہم کیا سمجھیں گے؟ نہیں نکلے. تو ایسے ہی خوب سمجھ لو دنیا میں ہر جگہ یہ اصول لاگو ہوتا ہے. آپ کی اپنی جو لائف ہے نا اس میں بھی اسی اصول پہ آپ چلیں گے. کلچر، اصل کیا ہے کہ انسان اپنے کلچر کو فالو کرتا ہے. اب آپ کو یہ شبہ ہو گیا یار یہ کلچر صحیح ہے یا غلط ہے، جب تک غلط ہونے کی 100% دلیل نہ ہو کلچر کے اگینسٹ، بولو نا مت چلو. ہاں 100% جب دلیل آ گئی یار یہ کلچر غلط ہے، کیونکہ آپ خامخواہ میں کلچر کے خلاف چل کے اپنے آپ کو ٹینشن میں کیوں ڈال رہے ہو بھائی؟ آپ کیا ہے؟ کلچر ہے، کوئی بھی کلچر ہو سکتا ہے. اگر وہ نقصان دہ 2 وجہ سے ہو سکتا. کلچر ایسی بات پر ہے جو آپ اس کو مذہب کا حصہ سمجھ رہے ہو، حالانکہ وہ مذہب کا حصہ نہیں ہے. پھر بدعت ہونے کی وجہ سے غلط ہو جائے گا وہ، کہ لوگ اس کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ جیسے عید کے دن قبرستان میں جانے کا کلچر بن چکا ہے، لیکن لوگ اس کو سنت سمجھتے ہیں، فضیلت سمجھتے ہیں. ہم منع کرتے ہیں بھائی یہ شریعت میں ایسا نہیں ہے، اس کو آپ اسلام میں آپ چیزوں کو ایڈ نہ کریں. اور بعض دفعہ کلچر یہ ہوتا ہے کہ وہ شریعت کے
ایسا تو نہیں ہوتا کہ بدعت ہو, لیکن اس کے سائیڈ افیکٹ بہت ہوتے ہیں. جیسے جہیز, اب شریعت نے فی نفسی ہی کوئی اپنی بیٹی کو تحفے دینا چاہے تو شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. بھائی بیٹی ہے, آپ 25 لاکھ کا جہیز دے دو, تو شریعت میں کوئی بھی کسی بھی ٹائم کسی کو گفٹ دے سکتا ہے, تو جہیز کو ہم بدعت نہیں کہیں گے کیونکہ آپ شریعت سمجھ کے تھوڑی دے رہے ہو. لیکن یہ رسم ایسی ہے کہ اس کے سائیڈ افیکٹ اس کے فائدوں سے زیادہ ہیں. تو ان دو جگہوں میں تو کلچر کے اگینسٹ. بارات کا کھانا بھی ایسا ہی ہے, شریعت میں منع نہیں ہے کوئی اپنی بیٹی کی شادی میں لوگوں کو کھانا کھلا دے, لیکن یہ اس کے سائیڈ افیکٹ, شریعت میں تو ولیمہ ہے, بارات کا کھانا اسلام میں نہیں ہے, لیکن اسلام اس کے خلاف بھی نہیں, کوئی بدعت بھی نہیں ہے نا, آپ اسلام سمجھ کے تھوڑی کھلا رہے ہو بارات کا کھانا, لیکن اس کے سائیڈ افیکٹ زیادہ ہیں. کہ بیٹی کی شادی پہ اسلام چاہتا ہے کہ باپ کا خرچہ نہ ہو, اور آپ کی خرچے, یہ ایک رسم بن چکی ہے, اس کے سائیڈ افیکٹ زیادہ ہیں. تو جب تک کوئی یقینی دلیل نہ ہو کلچر کے خلاف, آپ نے اس کلچر کے خلاف نہیں چلنا. بعض لوگ ایسی تقریریں کرتے ہیں بس کلچر کے, وہ تو آدمی بالکل ہی پاگل ہو جاتا ہے نا, وہ الٹا چل رہا ہوتا ہے. لوگ ایک معاشرے میں ایک عبرت کا نشان بن جاتا ہے وہ آدمی کہ یار یہ ہمارے گھر میں کوئی عجیب ہی چیز پیدا ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, ہر بات میں یہ سب کے اگینسٹ جا رہا ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اسی طرح خوب اچھی طرح بات سمجھ لیں کہ اصل ہے کسی بھی بات کو سمجھانا ہے تمیز سے, اخلاق سے, اس کو اخلاق کی مٹھاس اس میں جتنی گھول سکتے ہیں گھولیں, چاہے ابا ہو چاہے بیٹا ہو. اصل میں باپ یہ سمجھتا ہے, ماں یہ سمجھتی ہے کہ میری بیٹی ہے تو میں جیسے چاہوں بات کروں اس سے, کیونکہ میری کیا ہے, بیٹی. یہ غلط ہے. آپ کا بچہ ہے, آپ کا بیٹا ہے, آپ کا شاگرد ہے, آپ کا ملازم ہے. اصل یہ ہے کہ آپ نے اس سے تمیز سے, اخلاق سے, مسکرا کے ہی بات کرنی ہے. اب کبھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے آدمی کہتا ہے یار یہ اب تمیز نہیں, ابھی تو غصے والی بات ہے. تو پہلے سوچو کہ 100% جب تک آپ کو یقین نہ ہو کہ اب غصے کے بغیر کام نہیں چل سکتا 100%, اس وقت تک آپ کے لیے غصہ کرنا جائز نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم احتیاطاً بھی غصہ کر رہے ہوتے ہیں کہ 2 لگا کے ٹرائی کر کے دیکھنے میں کیا جا رہا ہے, 2 لگا کے دیکھتے ہیں, ہو سکتا ہے اسی سے بچہ سیدھا ہو جائے. ابے بھائی ہو سکتا ہے نہیں, آپ نے اخلاق کی انتہا کو پہنچ چکے, باقی تمام طریقے تربیت کے اولاد کے آپ نے استعمال کر لیے, سب کچھ ہو گیا. بچے کو شراب پیتے ہوئے بھی دیکھ لو نا, ایک دم جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں. ہمارے ایک دوست تھے, ان کا اکلوتا بیٹا, وہ اپنے بیٹے کی تربیت کر رہے, میرے بیان میں بھی بچے کو بٹھاتے, خود بھی اس کی تربیت کرتے. بچہ چھوٹا تھا, اب وہ جب بالغ ہوا, قریب بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھا, اچھا اکلوتا تھا, تو کہہ رہے میں تجھے مفتی بناؤں گا, تجھے عالم, ان کے خاندان میں علماء نہیں تھے, میں تجھے یہ بناؤں گا, میں تجھے بزرگ بناؤں گا. وہ ظاہر ہے اکلوتا بیٹا ہے تو باپ کی بڑی امیدیں ہوتی ہیں, اور بچہ بھی بڑا تمیز سے. او بھائی اس کیا ہوا ہے, یہ پرانا واقعہ ہے. تو مجھے ایک دن آئے, ایک دم جذباتی نہ, رو رہے ہیں. میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی؟ کہہ رہے میرے بچے کی جیب سے لڑکی کی تصویر نکلی ہے. اب ظاہر ہے غم تو ہوگا انسان کو نا, یار میں کیا بنا رہا ہوں, کم بخت تو. اب ٹین ایجز لڑکا ہے, ظاہر ہے 13-14 سال کی عمر میں انسان کے جذبات بہت زیادہ بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ایک دم جذباتی, اور میں نے ان کو آرام سے بٹھایا, میں نے کہا دیکھو یہ ابھی بگڑنا شروع ہوا ہے, ابھی بگڑا ہے نہیں, تو تمیز سے نا, آرام سے. ایک دم جذباتی ہو گیا, کوٹ دیا, پیٹ دیا, تو بچے کو پھر اسی میں سکون ملے گا. کہہ رہے یار یہاں تو سکون کیا ہوا ہے. جب بچہ ٹینشن میں آئے گا نا, تو سکون کے لیے جا کے تکیے کے نیچے وہ تصویریں ہی دیکھے گا, فوش کوئی تصویر تھی. یہ بھی ممکن ہے کہ فائدہ ہو جائے, بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے 2 لگا دیا تو بچہ ایک دم خوف بیٹھ گیا, بھائی آئندہ یہ کام, امکان اس کا بھی ہے کہ 2 لگانے سے ہمیشہ کے لیے یہ عادت چھوٹ جائے, امکان ہے. اور بہت سے لوگوں کی چھوٹی عادتیں, ابا نے اسی وقت پکڑ کے کوٹ دیا, بچہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو گیا. لیکن سائیڈ افیکٹ بھی تو ہو سکتے ہیں نا. تو جب تک 100% یقین نہ ہونا کہ بھائی اب تھپڑ لگائے بغیر فائدہ نہیں, اس وقت تک یہ اقدام نہیں کرنا. تو میں نے ان کو ریلیکس کیا, ٹھنڈا کیا. میں نے کہا بھائی آرام سے, تمیز. کیا کروں؟ میں نے کہا اس کو سمجھائیں, میں بھی بیٹھتا ہوں, آپ بھی بیٹھیں, اس کو سمجھائیں, بیٹا دیکھو یہ غلط عادتیں, ایک دفعہ لگ گئے تو. اور پھر یہ میں نے کہا یہ خود نہیں خراب ہو رہا, اس کو اس کے دوست, یہ چیزیں خود سے کبھی نہیں انسان کرتا. تو اسکول دیکھیں کہاں بیٹھ رہا ہے, کس اسکول چینج کر رہے ہیں اس کا. آپ گھر میں جتنی اچھی تربیت کر رہے ہیں, اسکول غلط ملا ہوا ہے, وہاں لڑکے یہ چیزیں اس کو دکھا رہے ہیں, تو تھوڑے دنوں میں ایسے بچوں کو اپنا ابا بیوقوف لگنے لگتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا, وہ کہتے ہیں یار دنیا تو یہ, اور ابا ہمارا کس ٹائپ کا ابا مل گیا ہم کو. ٹھیک ہے نا, اسکول چینج کر دیں, اور اسکول یہ کہہ کے نہیں چینج کرے تو یہاں بگڑ رہا ہے, تو یہ کر رہا ہے. وہ پھر کیا کرے گا, کہے گا میرا ابا نا انٹرٹینمنٹ کی ساری چیزیں مجھ سے چھین رہے ہیں, تو اسکول تو وہ دوسرا ہوگا لیکن تعلقات یہاں, اس کو تھوڑا سا.
لیکن یہ چیزیں جب انسان سوچے نا, جب ایک دم جذباتی نہ ہو جائے, پھر یہ چیزیں سوچے نا کہ اب کرنا کیا ہے, تو اللہ کا فضل ہو گیا, پھر وہ جذبات سے ہٹ گئے, انہوں نے پھر آرام سے, مارا پیٹا بھی نہیں, آرام سے, وہ بچہ ایسا ماشاء اللہ نیک پرہیزگار بنا, بہت اچھا بن گیا. عالم مفتی تو نہیں بنا لیکن اچھا بن گیا, انسان کا بچہ بن گیا, ٹھیک ہے نا. تو پھر ان کو یہ غم تھا عالم مفتی نہیں بنا. میں نے کہا یار جو انسان کا بچہ بن جائے اس زمانے میں, اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو, چرسی نہیں ہے, ہیروئن سی نہیں ہے, اس کے بچے بن جائیں گے عالم مفتی انشاءاللہ. اس کی شادی بھی ہو گئی, اس کے بچے بھی ہو گئے ماشاءاللہ. یہ پرانا واقعہ ہے, 15-16 سال تو ہو گئے ہوں گے. تو پھر اس کے, میں نے کہا بچہ آپ نے نیت کر لی, بیٹا نہیں بنے گا تو اولادوں میں کوئی بن جائے گا انشاءاللہ. لیکن جذباتی بننے سے نہ کوئی مفتی بنے گا کہ تو مفتی بن, بندوق لا کے بن, میں چلا دوں گا تو بن جائے گا, کچھ بھی نہیں بنے گا بھائی. وہ تو تمیز مارکیٹ سے کیا چل رہی ہے شارٹ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اصل کیا ہے اسلام میں, عقل بھی کہتی اصل اخلاق ہے. بہت جہاں شدید مجبوری ہو وہاں جا کے سختی کرنے کا حکم ہے. تو اسی طرح یاد رکھو, جب ساس بہو کا کوئی تبصرہ آئے نا, کہیں بھی بیٹھی ہوئی ہے ساس صاحبہ, بہو کا تذکرہ چل نکلا, تو اصل یہ ہے کہ بہو کی برائی بیان نہ کیا جائے, اگرچہ اس میں برائی ہو بھی. اصل کیا ہے بولو نا, اصل یہ کہ برائی کسی کی بھی بیان نہیں کرنی ہے. وہ برے تو دنیا میں بہت لوگ ہیں نا, ابے بھائی اتنے لوگ دنیا میں برے بھی ہیں, تو آپ کیا بیٹھ کے برائیاں کرتے رہو گے؟ تو ساس کہہ سکتی ہے تو میری بہو ہے, یہ جب بری ہوگی تو میں تو برائی بیان کروں گا, برائی بیان کروں گی. تو بھائی یہ آپ کی بہو ہے, اس لیے اب آپ نے برائی بیان نہیں کری, کیونکہ رشتہ ہے اس سے بیٹیوں کی طرح ہے. تو اب یہ رشتہ اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ آپ نے اس کی عزت کی حفاظت کرنی ہے, گھر کی برائی کو گھر کے اندر ہی رکھنا ہے. آپ نے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور بہو کا بھی یہی حکم ہے. اصل یہ کہ خاموشی ہے, لیکن ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ بولنا ہے. جب تک شدید مجبوری نہ ہو خاموش نہیں رہتے ہم. اصل تو یہ کہ میں اس کی برائی بیان کروں, میں بہو کی برائی بیان کروں, میں داماد کی برائی بیان کروں, میں سالے کی برائی بیان کروں, میں بیوی کی برائی بیان کروں, وہ بیوی شوہر کی برائی بیان کرے, میں ابا کی برائی بیان کروں, وہ اماں کی برائی. خاموش اس وقت ہوں گے جب بہت مجبوری ہونا کہ برائی بیان کرنے کا کوئی موقع ہے ہی نہیں. وہ خاموش ہوتے ہیں ہم ایس ایچ او کے سامنے, وہاں پولیس کی برائی ہم بیان نہیں, مجبوری ہے بھائی, پکڑ لے گا مارے گا, تعلقات خراب ہو جائیں گے. الٹا چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا معاملہ؟ جیسے وہمیوں کا اصل یہ کہ وضو ہر وقت ٹوٹ رہا ہے ان کا. وہمی جو ہے نا, وہمی جب وہ وضو کرتے آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اصل یہ کہ وضو باقی ہے, جب تک ٹوٹنے کا 100% یقین نہ ہو اس وقت تک وضو باقی. وہمی الٹ چل رہے ہوتے ہیں. وہمی کہتے ہیں اصل تو یہ کہ قطرہ نکل رہا ہے, ہوا خارج ہو رہی ہے. وضو کر رہے ہیں, ہم کہتے ہیں 3 دفعہ منہ دھو لیا, اصل یہ ہے کہ دھل گیا, کوئی جگہ خشک نہیں رہی ہے. جب تک اب خشک ہونے کا یقین نہ ہو تو آپ سمجھیں گے منہ دھل گیا ہے. لیکن وہمی کہتا ہے کہ اصل یہ ہے کہ منہ خشک ہے, جب تک مجھے لیبارٹری ٹیسٹ سے پتہ نہیں چلے گا نا کہ پورا منہ میرا گیلا ہو چکا ہے اور آسمان سے فرشتے نازل ہو کے گواہی نہیں دیں گے اور قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہوگا کہ وسیم بھائی کا وضو ہو چکا ہے. ایک صاحب یہاں تک وہمی تھے کہ وہ تالاب میں وہ وضو کر رہے تھے, پہلے نلکے سے کیا, ان کو سمجھ اطمینان نہیں ہوا, پھر تالاب میں جا کے کرنا, وہ بعض مدرسوں میں تالاب بھی ہوتے ہیں نا, اس میں وضو کرنا شروع کیا, پھر نہیں ہوئے تو وہ انہوں نے خود واقعہ اپنا بتایا کہ میں نے جس لوٹے سے وضو کر رہا تھا, میں نے کہا یار اطمینان ہو نہیں رہا, تو میں نے وہ لوٹا جو ہے نا تالاب میں پھینکا, اور لوگوں سے کہا ارے میرا لوٹا, ارے میرا لوٹا, یہ کہہ کے میں نے تالاب میں ڈبکی لگا دی. پورا زمین سے گھوم کے اوپر آئے ہیں, کہہ رہے ہیں تو مجھے کچھ اطمینان ہوا کہ میرا وضو الحمدللہ ہو چکا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ان کے ہاں اصل یہ ہے کہ وضو نہیں ہوتا جب تک ہونے کا 100% یقین نہ ہو. تو ہمارے ہاں ہر چیز الٹی. تو اخلاق میں بھی یہی ہے. اصل تو یہ کہ بات کرو تھپڑ سے, بات شروع کرو گالی سے. میں ایک دوست کے ساتھ جا رہا تھا, پرانی بات ہے, پرانے واقعات یاد آتے ہیں. ایک رکشے والے سے ان کی گاڑی ٹکر ہو گئی, اترتے ہی رکشے والے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا, تیری ایسے. میں نے کہا یار یہ کون سا طریقہ ہے, پہلے آرام سے. کہہ رہے نہیں, آرام سے بات کی نا تو پھر یہ چڑھ جائے گا میرے اوپر. صحیح. اگر میں نے آرام سے, کیونکہ دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ اصل ہے بدتمیزی. اصل کیا ہے وہ یہ ان کا بھی سمجھتے ہیں کہ اسلام کا ایک چھٹا رکن ہے کہ کبھی بھی کسی بھی موقع پہ کسی سے تمیز سے بات, اصل تو بدتمیزی ہے, بات شروع کرو بدتمیزی سے. تو بھائی اصل تمیز ہے. ٹکر بھی ہو گئی, آپ کی غلطی بھی ہوگی نا, تو سوری کا ہی موقع دے دو اگلے کو. میرے ساتھ بھی ایسا ہوا, میں گاڑی میں کہیں
گیا ہوں ڈیفینس کی طرف, مجھے کہیں کام تھا, تو ایک بڑی عمر کی خاتون تھیں, میری گاڑی وہ میں پارکنگ کے دوران وہ بیچاری کی گاڑی سے لگ گئی, وہ گاڑی سے اتری نا کہہ رہی ہے میری گاڑی کا نیا کلر کی واٹ لگا دی اور میری نئی گاڑی اور یہ, اور وہ بولے جا رہی ہیں. میں نے کہا انٹی کہتے ہوئے بھی مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ ایک اور کیس نہ بن جائے. یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے نا کہ وہ گاڑی کا کیس چھوڑ کے انٹی تیرا باپ ہوگا انٹی. اب میں تو پہلے تو یہ سوچتا رہا کہ میں بولوں کیا ان کو, خاتون بولوں, انٹی بولوں, بہن بولوں, کیا بولوں. تو خیر میں نے محترمہ بول دیا, میں نے کہا یہ تھوڑا بیلنس سا لفظ ہے. اب دیکھو ہم بھی جذبات میں آ کے انٹی بول دیتے ایک دم, تو گلے مسئلہ اور کیس گاڑی گئی ایک طرف. تو میں بڑے سوچ کے میں نے کہا سوچ سمجھ کے محترمہ ایسے کر کے میں نے بات کی. تو اب وہ بولے جا رہی ہیں بھائی میرے سے, میں نے کہا میں مان رہا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے, تو اب آپ بتا دیں میں اس کو بنوا دیتا ہوں, میں پیسے دے دیتا ہوں. میں نے دل میں سوچا یار غلطی اس کی ہے, ان کی ہے, میری ہے, کیا کیا انسان ہو سکتا ہے ان کی غلطی ہو, مجھے اب یاد نہیں ہوا کیا تھا. لیکن اب کیا بحث کرے آدمی. تو میں نے کہا اپنی عزت بھی اسی میں ہے کہ پیسے دے کے پتلی ہو, کیونکہ لوگ مجھے جانتے ہیں نا. یہ واقعہ ہوگا 7-8 سال پرانا, اس وقت بھی لوگ بہت جانتے تھے. تو میں نے کہا جاننے والے نکلے بولیں گے یار یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, مفتی صاحب کیا پھڈا لے کے بیٹھے ہوئے. میں اس چکر میں کہ بھائی آپ مجھ سے ڈبل پیسے لے لیں. وہ ڈیفینس کی خاتون, ان کو پیسوں سے میرا خیال ہے کوئی نہیں تھا کہ یار پیسے کیا, گاڑی تو گئی نا. تو میں نے کہا پورا کلر کروا دیتا ہوں میں اس کا, دوبارہ سے آپ کو یہ خطرہ ہے. ایک دفعہ کلر تو ہو چکا نا گاڑی پہ, آپ خود ہی کہہ رہی ہو کہ پوری نیا کر, تو ایک پورا کلر کروا دیتا ہوں, جان چھوڑو میری. ایسا نہ ہو کوئی کلپ بنا کے یوٹیوب پہ ڈال دے, مجھے یہ بھی خطرہ لگ رہا تھا. وہ بولے جا رہی ہیں تو وہی ہمارے ہاں اصل یہ ہے کہ پھڈا سب کا ہے, یہ انٹی کی بات نہیں ہے, سبھی کا ہے. یہ تو وہ انٹی سے اگر آپ کسی انٹے سے ٹکراتے تو وہ تو منہ توڑ دیتا آپ سے, حقیقت بتا رہا ہوں. وہ تو پہلے تھپڑ مارتا, مکے مارتا, اس کے بعد بات شروع کرتا. وہی مجھے یاد ہے نا کہ ایک آدمی کہیں کسی کے یہاں رشتہ لینے چلا گیا, یہ ذرا بیچارہ چھوٹی قوم کا تھا, غریب تھا, وہ بہت بڑے لوگ تھے. اس نے کہا ٹرائی کرنے میں کیا جا رہا ہے, اس کی شامت آئی ہوئی تھی. اب جب اپنے دوستوں کے ساتھ لڑکی والوں کے گھر پہنچا اور لڑکی کے والد نے اس کو گھر بٹھایا صوفے پہ, اس کو کیا پتا کس مقصد کے لیے آیا. یہ بہت بیچارہ لو لیول کا آدمی تھا, وہ بہت ہی اونچے خاندان کے لوگ تھے. یہ سیدھا سادہ, اس نے کہا ٹرائی کرنے میں کیا جا رہا ہے, انکار ہو جائے گا تو واپس آ جائیں گے, اس کو کیا پتا اتنی بے عزتی ہو جائے گی. تو جب یہ صوفے پہ بیٹھا, اس کے دوست احباب بھی بیٹھے, تو بھائی سیٹھ صاحب نے پوچھا کیسے آنا, وہ کہہ رہے آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہتا تھا. اس نے پکڑ کے کوٹ دیا اس کو. اب اس کی بے عزتی بھی ہو رہی ہے, تو اس میں برداشت ہے. دیکھو یہ کپڑے جھاڑتے ہوئے کہتا ہے اچھا تو پھر میں انکار ہی سمجھوں. یعنی اس کا کہنے کے تھے آپ کے ہاں انکار کا یہی طریقہ ہے, منہ سے نہیں بولتے. اس نے زبان سے نہیں کہا کہ میری طرف سے انکار ہے, اس نے پکڑ کے کوٹ. وہی پاکستان کا جو اصل اصول ہے نا, اس پر عمل کیا کہ اصل تو مار کٹائی ہے, اصل تو غصہ ہے, بہت سخت مجبوری میں. ہاں وہ اس سے بھی بڑا سیٹ ہوتا نا, پھر سیٹ زبان سے انکار کرتا, کیونکہ پتا اگر میں نے کوٹ دیا تو یہ مجھے اس سے زیادہ کوٹے گا. تو مجبوری میں تو اخلاق سے بات کی جاتی ہے, اور بہت حلم, برداشت, بردباری. دیکھو کتنی بردباری اس میں, ورنہ یہ بھی تو کوٹ سکتا تھا نا کہ بھائی تم انکار کر دو نا, یہ کیا بات ہے یار, مار کوٹ کے کیوں بھیج رہے ہو. لیکن اس کو پتا تھا بھائی بڑا سیٹ ہے, کوٹ اور کوٹے گا. تو کتنی برداشت سے اس نے کہا اچھا تو پھر میں انکار سمجھوں آپ کی طرف سے, یعنی آپ اس پہ ایگری, چلو ہی نکل یہاں سے. تو اصل میرے بھائی اخلاق ہیں, اصل محبت ہے, اصل نرمی ہے. بہت شدید مجبوری میں غصہ ہے, شدید مجبوری میں. اور ہمارے ہاں کیا ہے, اصل غصہ ہے. تو یہ ہم سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے. تو خیر بات کہاں چل رہی تھی, کہاں سے کہاں پہنچ گئی. بات کیا چلی, تو بیان جو اصل شروع ہوا تھا. تو ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ والدین کے کس قدر احسانات ہوتے ہیں, انسان کیا ہوتا ہے, بھول جاتا ہے. تو یہ بھولنا یہ لیکن یاد دلانے پر اس کو یاد آنا, یہ بھی کیا ہے, انسان کی فطرت. تو میں یہ عرض کر رہا تھا ہم لوگ جس ماحول سے متاثر ہیں, جن قوموں سے متاثر ہیں, ان کے یہ ٹاپک ہی نہیں ہے. ان کے تو ٹاپک ہے مادی ترقی, تو بس اسی ترقی کو سب کچھ بنا لیا. تو اللہ کی نظر میں سب سے پہلے کون ہے, اللہ ہے. اس کے بعد کون ہے, والدین ہیں. تو اگر آپ ان
ٹاپک کو نکال دو گے نا تو ٹھیک ہے, لوگ آپ سے ناراض نہیں ہوں گے, لیکن ناراض کون ہوگا؟ اللہ ناراض ہوگا. تو میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ والدین کی نافرمانی پہ باپ بھی وہ سزا نہیں دیتا جو سزا کون دے گا؟ اللہ. کیوں؟ اللہ کہتا ہے یہ میری نافرمانی ہے, میں نے اس کو تمہارا محسن بنایا اور ان کے احسانات تمہیں یاد بھی دلاتا رہا, اپنی کتاب میں یاد بھی دلاتا رہا. اللہ نے بنی اسرائیل سے ایگریمنٹ لیا تھا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے یہ معاہدہ, یہ اتنا بڑا حکم ہے نا. دیکھو دنیا کی نظروں سے یہ حکم اوجھل ہے. ایک فادر ڈے منا لیتے ہیں, ایک مدر ڈے منا لیتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے یار فادر ڈے مدر ڈے؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ کتنی بڑا رشتہ ہے اور دنیا اس پہ بات کرتی نہیں ہے. تو قرآن کہہ رہے ہم نے والدین کے بارے میں بنی اسرائیل کو ہم سے ایگریمنٹ لیا تھا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, حالانکہ وہ والدین بھی بنی اسرائیل ہی کے تھے جو ایک نالائق قوم تھی اللہ کی نظر میں. لیکن اللہ نالائق قوم کے نالائق والدین کے بارے میں ایگریمنٹ نالائقوں سے لے رہا ہے کہ یہ بے شک نالائق ہیں والدین تمہارے, ہم قرآن میں ان کی برائی بیان کریں گے کہ انہوں نے یہ نافرمانیاں کی, لیکن نالائق باپ کی نالائق اولاد کو بھی باپ ہونے کے ناطے, اپنے باپ اور ماں ہونے کے ناطے اپنی ماں کا احترام کرنا پڑے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہاں سزا میں اللہ کی وجہ سے سزا ملتی ہے کہ میری نافرمانی کی ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ, انہوں نے اپنے رب کی نافرمانی کی جس کی وجہ سے اللہ نے ان قوموں کو تباہ کر دیا. بد نظری غیر مسلموں کی نظر میں کوئی جرم نہیں ہے. بڑا جرم اس وقت ہے کہ جب انٹی اس سے ناراض ہو رہی ہوں کہ آپ ان کو کیوں دیکھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں پھر یہ انسان کی یعنی جو اس کے خلاف ہے نا, آپ کی جو اپنی نجی زندگی ہے اس کے حق تلفی ہو رہی ہے, تو لہذا اس پہ سزا بھی ان کے ہاں تھوڑی سی ہوگی. کوئی انٹی کو دیکھ لیا, وہ انٹی کو غصہ آ رہا ہے تو مجھے کیوں دیکھ رہا ہے, تو بس میں دیکھ رہا ہوں, میری آنکھیں میں دیکھ رہا ہوں, تھوڑا سا ایک تھپڑ لگا دیں گی بس. یہ اسلام میں ایسا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں, کان بھی زنا کرتے ہیں, زبان بھی زنا کرتی ہے. تو ان چیزوں کو بڑا جرم قرار دیا گیا ہے. کیوں؟ یہ کس کی نافرمانی ہے؟ اللہ کی. لا تقربوا الزنا, فرمایا زنا کے قریب مت پھٹکو. کیا مطلب؟ وہ کام نہ کرو جو تمہیں زنا کے قریب لے کے جاتے ہیں. بد نظری انسان کو آہستہ آہستہ زنا کے قریب لے کے, خواہشات بیدار ہوتی ہیں, اس کی تسکین ہوتی نہیں ہے, پھر آہستہ آہستہ اس کی تسکین کے لیے وہ برائیوں کی طرف جاتا ہے. تو ہم مسلمان ہیں, اللہ بار بار اپنی کتاب میں ہمیں سمجھا رہا ہے, بتا رہا ہے کہ میری نظر میں میری نافرمانی چھوٹا جرم نہیں ہے. پھر ہمیں اشکال ہوتا ہے, اے اللہ اگر تیری نافرمانی چھوٹا جرم نہیں ہے, بہت بڑا جرم ہے, تو یہ جو بڑے بڑے جرائم کرنے والی قومیں ہیں, لوگ ہیں, ان کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا, انہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. چھوٹا جرم کرنے والے کو تو فوراً سزا مل رہی ہوتی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں, آپ ایک لال بتی سگنل توڑ کے جائیں گے, پولیس والا پکڑ لیتا ہے, چالان ڈال دیتا ہے آپ کے اوپر. اور جو ہم چھوٹی موٹی غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں اس پہ تو دنیا میں سزا مل رہی ہوتی ہے, کرپشن کرتا ہوا بندہ پکڑا جاتا ہے. لیکن یہ اتنے بڑے بڑے جرائم ہیں تو سزا کیوں نہیں ملتی؟ قرآن نے ایک جگہ نہیں درجنوں جگہ اس اشکال کا جواب دیا ہے. سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. فرمایا میں نے پیدا کیا ہے تو مجھے غافل نہ سمجھو, جو پیدا کرنے والا ہے. کیسے عجیب الفاظ ہیں, أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ, جس نے پیدا کیا کیا وہ بھول گیا ہے؟ الا یعلم من خلق, جس نے پیدا کیا کیا وہ نہیں جانتا کہ کیا ہو رہا ہے؟ یعنی اللہ کا رشتہ بندوں سے کیا ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے؟ تم یعنی ان قوموں کے پھلنے پھولنے کو دیکھ کر اور نافرمانوں کے پھلنے پھولنے کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہو کہ اللہ بھول گیا ہے کہ میں نے پیدا کیا, میں کھلا رہا ہوں, میں پلا رہا ہوں, چلو چھوڑو یار میں بھول گیا. تو بائی مسٹیک گویا اللہ تعالیٰ سزا ہی نہیں دے رہے. اللہ فرماتے ہیں الا یعلم من خلق, جس نے پیدا کیا وہ کیسے بھول سکتا ہے بھائی؟ اور انسان کی پیدائش کے بارے میں قرآن کہتا ہے لما خلقت بیدی, اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا میں نے اس کو. یعنی بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ انسان کو بنایا گیا ہے. لوگ بلڈر دکھا رہے ہوتے ہیں نا, یہ گھر تو بھائی میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. کیا مطلب؟ ایک تو ہوتا ہے ٹھیکہ دے دیا کسی کو, ایک ہوتا ہے بھائی میں نے کھڑے ہو کر اس کے نلکے بھی خود لگوائے ہیں, اس کا واش روم خود بنوایا, اس کا یہ تو میرے ہاتھوں کا بنایا ہوا گھر ہے. تو یہ بڑے اہتمام سے. ایک بلڈنگ ہوتی ہے, ٹھیکیدار آگے کسی چھوٹے ٹھیکیدار کو ٹھیکہ دے دیتا ہے, بنا دے یار, کھاتے میں میرے ہی آئے گا, تو بنا دے. کبھی کبھار چلا گیا سروے کر لیا. ایک ہوتا ہے کھڑے ہو کر خود سارا کام کروائے. تو اللہ فرماتے ہیں پوری کائنات میں نے بنائی, لیکن انسان کے بارے میں خلقت بیدی, اس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. تبھی تو شیطان پر اللہ غضبناک ہوئے کہ جس آدم کو میں اپنے دونوں ہاتھوں سے بنا رہا ہوں تو دیکھ رہا ہے,
اس آدم کو تو سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ اتنی عزت دے رہا ہوں میں اس آدم کو. تو الا یعلم من خلق، قرآن کہتا ہے کیا بھول جائے گا وہ جس نے پیدا کیا ہے؟ نہ وہ نہیں بھولے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ خدا پیدا کر کے بھول گیا کیونکہ وہ شراب پی رہا ہے، وہ زنا کر رہا ہے، وہ چوری کر رہا ہے، پھر بھی ترقی کر رہا ہے. تو اس کا مطلب تو کیا ہوا؟ اللہ کو پتہ ہی نہیں. اللہ کو پتہ ہی نہیں میں نے پیغمبروں کو کیا پیغام دے کے بھیجا تھا، میں نے قرآن میں کیا لکھا تھا. قرآن میں لکھا تھا شراب نہ پینا، قرآن میں لکھا تھا نماز قضا نہ کرنا، درجنوں جگہوں پہ نماز کا حکم ہے، ہر تھوڑی دیر بعد نماز قائم کرو، ہر تھوڑی دیر بعد نماز قائم کرو. تو ہم تو پڑھ پڑھ کے بھول جاتے ہیں. یوز ٹو ہو جانا کہتے ہیں نا جس کو، نماز کا سن سن کے کیا ہو گئے ہیں؟ کان عادی ہو چکے ہیں. اس کا بھی قرآن تذکرہ کرتا ہے کہ اہل کتاب جو تھے وہ تورات کی نصیحتیں سن سن کے پڑھ پڑھ کے ان کے دل سخت ہو گئے تھے. پہلی دفعہ نصیحت اثر کرتی ہے. دیکھو کوئی چوری کرتا ہو، پہلی دفعہ چوری کے خلاف بیان کرے گا نا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، یار میں اتنا غلط کر رہا ہوں. اگر وہ چوری چھوڑ دے ٹھیک ہے، نہیں چھوڑے دوسری دفعہ بیان سنے گا تھوڑا اثر کم، تیسری دفعہ سنے گا کم. ایک وقت آئے گا اور چوری اسی طرح کرتا رہے، ایک وقت آئے گا چوری کے خلاف بیان کا اس پہ قطعاً کوئی اثر نہیں، بلکہ ہنسے گا وہ، یار یہ کیا پرانے قصے لے کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ کیا پرانی باتیں ہیں یار. تو قرآن کہہ رہے یہود و نصارہ کے ساتھ یہی ہوا تھا. الم یأنی للذین آمنوا، یہ واقعہ ہے فضیل ابن عیاض. بس یہ واقعہ بیان کر کے بیان ختم کرتا ہوں. فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کو بیٹھے معذور ہے. فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ یہ پہلے بہت ہی مالدار تھے اور عیاش زندگی گزارتے تھے یہ. تو کیا ہوا ہے کہ یہ کہیں جیسے ہوتا ہے نا پروگرام ہوتے ہیں رات کو باندیوں کے نچانے کے، شراب کباب کے، پہلے زمانے میں بھی کچھ عیاش لوگ جمع ہو جایا کرتے تھے. تو مختلف واقعات ان کے حوالے سے سیرت کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. تو ہو سکتا ہے واقعہ سنانے میں مجھ سے غلطی، کیونکہ مجھے بھی یہ پڑھے ہوئے 25-30 سال ہو چکے ہیں. تو کسی عالم کو اعتراض ہو سکتا ہے نہیں یہ واقعہ یوں نہیں، یہ واقعہ یوں ہے، تو ہو سکتا ہے، لیکن اصل جو بات ہے وہ اس کو فوکس کریں. تو کہیں یہ جو ہے نا وہ موسیقی کے آلات لے کے بجانا شروع کیا انہوں نے. ایک دم آواز آئی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم. قرآن کی آیت ہے 28ویں پارے کی. آواز آئی، غیبی آواز نا، بعض لوگ کہتے ہیں وہ باجے سے آواز آئی اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں غیبی آواز آئی، واللہ عالم. آواز آئی، یہ شراب کباب میں نا اس میں جو عیاشی کی نیت سے جیسے ہوتا ہے نا سارنگی لے کے بجانا شروع کر دینا. تو آواز ایک دم آئی کہ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی تک وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد سے ان کے دل دہل جائیں، قرآن سے ان کا دل پہ اثر ہونا شروع ہو جائے. کیا یہ بھی چاہتے ہیں کہ ایسے ہی اہل کتاب کی طرح ہو جائیں کہ ان پہ نصیحتیں بہت لمبی ہو گئی تھیں، بار بار نصیحت کی گئی، جس کا نقصان کیا ہوا؟ فقست قلوبہم، نصیحت سن سن کے ان کے دل کیا ہو گئے؟ سخت ہو گئے. تو کیا ایمان والے بھی چاہتے ہیں کہ وہ بھی نصیحت سنتے رہیں اور ان کے دل کیا ہو جائیں؟ اگر عمل نہیں کرو گے تو سختی ہو جائیں گے نا. تو قرآن کا انداز یہ، قرآن کہہ رہا ہے الم یأنی، کیا ابھی تک نصیحت قبول کرنے کا ٹائم نہیں آیا؟ اب کب کرو گے نصیحت قبول؟ فوراً انہوں نے کہا قد آنا یا ربی، اے میرے رب آ گیا ہے وقت. بس ان کو احساس ہو گیا کہ یہ غیبی آواز کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی. مجھے تنبیہ ہوئی ہے. انہوں نے کہا قد آنا ہے، اللہ بس آ گیا، میں مزید اب ڈیلے نہیں. ان کو ڈر لگ گیا نا کہ دیکھو اسلامی ماحول تھا نا، نصیحتیں تو سنتے رہتے تھے، علماء سے بھی، واعظین سے بھی، ہر جگہ نصیحتیں ہوتی بھی. شراب کباب، موسیقی کے آلات، یہ سب چیزیں شریعت کے خلاف ہیں، آخرت ہے تو، لیکن اثر نہیں ہوتا انسان پہ. آدمی کہتا ہے یار کل سدھر جاؤں گا، کافر تو نہیں تھے تو مسلمان، یار کل ٹھیک ہو جاؤں گا، پرسوں ٹھیک ہو جاؤں گا، بعد میں ٹھیک، ابھی جوانی گزرنے دو. تو جب یہ آیت آئی نا کہ بھائی ٹھیک نہیں ہوگے، دل سخت ہو جائیں گے، نصیحت اثر کرنا چھوڑ دے گی، انہوں نے فوراً کہا قد آنا یا ربی، اے رب وہ نصیحت کا وقت آ چکے. فوراً وہ آلات اپنے پھینکے اور پھر عابد الحرمین کے لقب سے مشہور ہوئے. انہوں نے کہا میں نے جتنی زندگی گناہوں میں گزاری ہے میں اس کی تلافی کروں گا، اس نقصان کا میں ازالہ کروں گا. حرم میں بیٹھ کے اللہ اللہ کیا کرتے تھے اور بہت مشہور بزرگ گزرے، ان کا بڑا تذکرہ ہے. انہی کو عبداللہ ابن مبارک نے خط لکھا تھا. یہ بہت اللہ والے تھے نا، حرم میں اعتکاف میں رہتے تھے، بہت عبادت کرتے تھے. تو عبداللہ ابن مبارک ان کے دوستوں میں سے تھے. وہ کیا کرتے تھے، 6 مہینے
4 مہینے جہاد میں لگاتے تھے, 4 مہینے تجارت میں, 4 مہینے علم میں, اور 4 مہینے جہاد میں. وہ ان کا یہ, تو وہ جہاد میں جا کے انہوں نے اپنے دوست کو خط لکھا کہ یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک بالعبادۃ تلعب, اے حرم میں بیٹھ کے عبادت کر, ان کا لقب ہی تھا عابد الحرمین, اے عابد الحرمین, حرم میں عبادت کرنے والے, اگر تو ہمیں دیکھ لے, لعلمت انک بالعبادۃ تلعب, تو تجھے لگے گا کہ تو صرف ایک کھیل کر رہا ہے. یہ جو مجاہد کی زندگی ہے, من کان یخضب خدہ بدموعہ فنحورنا بدمائنا تتخضب, اگر تجھے اس پہ فخر ہے کہ تیرے رخسار بھیگتے ہیں اللہ کے خوف سے, تو ہمیں اس پہ فخر ہے, ہمارے رخسار اللہ کے راہ میں لڑتے ہوئے خون سے تر ہوتے ہیں, ہمارے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے, ہمیں اللہ کی یاد میں ہمارے جسموں سے خون نکلتا ہے. وَلَقَدْ أَتَانَا مِن مَّقَالِ نَبِيِّنَا لَيْسَ الشَّهِيدُ بِمَيِّتٍ لَّا يَكْذِبُ, ہمیں ہمارے پیغمبر کی خوشخبریاں پہنچ چکی ہیں کہ اگر ہم اس راہ میں قتل ہو گئے تو ہمیں میت کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے. تو ان کو نا تھوڑا وہ دلائے کہ بھائی اس طرف بھی توجہ کرو کچھ, ٹھیک ہے نا, آپ تو عبادت تو کر رہے ہو, یہ بھی ایک کام ہے. اور ریح العبیر لکم ونحن عبیرنا رہج السنابک والغبار الاطیب, اگر آپ کو اس پہ فخر ہے کہ آپ خوشبوئیں لگا کے اللہ کی عبادت کرتے ہو, ریح العبیر, عبیر کی خوشبو آپ استعمال کرتے ہو, تو ہماری خوشبو وہ میدانوں کا گرد و غبار ہے. جو مجاہدین میدانوں میں پڑے ہوتے ہیں وہ کیا گرد و غبار والی زندگی ہوتی ہے نا ان کی, تو ہماری خوشبو یہ ہے, یہ اللہ کی راہ میں ہماری خوشبو ہے. تو فضیل ابن عیاض کے پاس جب یہ خط گیا ہے نا, ہمارے فرمایا کرتے تھے آج کسی صوفی کے پاس ایسا خط جائے وہ پھاڑ کے پھینک دے گا, بولے گا چلو وہ ہمیں نصیحت کر رہا ہے, بڑا آیا. تو وہ اپنے آنکھوں سے لگا کے رونے لگے اور کہا کہ انہوں نے بالکل سچ کہا ہے, یعنی ہم حرم میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہے ہیں لیکن ہم اپنے آپ کو تم سے افضل نہیں سمجھتے کیونکہ تم اللہ کی راہ میں اپنا خون بہا رہے ہو. تو کتنے بڑے بزرگ, ان کا نام بڑے احترام سے لیا جاتا, بہرحال بڑے اللہ والے بزرگ تھے. تو وہ کیوں, اس لیے کہ قرآن نے کہا کہ نصیحت بار بار ہوئی, عمل نہیں ہوا تو اس کا نقصان کیا ہوگا, نصیحت اثر کرنا ختم کر دے گی. تو اس لیے قرآن کیا جواب دیتا ہے کہ آپ غافل نہ ہوں ان سے, یوں نہ سمجھیں کہ اللہ پیدا کر کے بھول گیا ہے. اور دوسرا کہ اللہ نے حساب و کتاب کا ایک دن رکھا ہوا ہے, سب مر کے ختم ہو جائیں گے, یہ ایسا نہیں رہے گی دنیا جیسی ہمیں نظر آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں موت سے پہلے اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے کہ سب سے بڑا جرم کس کی نافرمانی ہے, خدا کی نافرمانی. اور اگر کسی سے ہو جائے تو فوراً توبہ کرے, پھر ہو جائے پھر توبہ کرے, پھر ہو جائے. یہ آپشن اللہ نے بڑا اچھا رکھا ہوا ہے کہ بار بار ٹوٹ جائے تو بار بار توبہ کرو. مایوسی کا حکم نہیں ہے کہ اب ہو گیا تو اب بھول جائے, نہ. آدم سے غلطی ہوئی توبہ کی تو تم سے 100 دفعہ ہو 100 دفعہ توبہ کرو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج میرا بیٹا آپ سے ملنے دوبارہ ہے, بس ذرا سی آپ کی نظر. کہاں ہے بھائی بچہ, کیڑا بچہ کہاں ہے جو ملنے کے لیے آیا ہے؟ تو ہمیں کیا پتا, اس چکر میں ہم 20-25 بچوں سے مل لیں گے. اب میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی فون کا مجھے کہے نا کہ مفتی صاحب میں 5 منٹ میں آپ کو فون کرتا ہوں, میں کہتا ہوں آپ 5 منٹ میں پلیز فون نہ کریں, مجھے ابھی بات کر لیں. کہہ رہے نہیں میں دوبارہ کرتا ہوں, میں ذرا مجھے واش روم جانا ہے یا ایسا. میں نے کہا کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ وہ 5 منٹ کے چکر میں میرے تو فون 24 گھنٹے کال آتی ہے تو وہ مسلسل بجتا رہتا ہے. تو ایسے ہی ہوا کچھ دن پہلے, کوئی ایمرجنسی تھی, کسی نے کہا میں فون کر رہا ہوں, میں نے سمجھایا بھی, ان کی سمجھ میں نہیں آیا. تو وہی ان کے چکر میں الٹے سیدھے فون میں نے اٹھا لیے. ٹھیک ہے نا, آپ کہہ سکتے ہیں نمبر سیو کر لو, تو وہ نمبر سیو کرنے میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ڈیلیٹ کرنا بھول جاتا ہے بعض دفعہ, پھر سیو ضرورت نہیں ہوتی نا ہر آدمی کا نمبر سیو کرنے کی. تو اب یہ ہے کہ بھائی نام بتا دیتے تو میں مل لیتا. کوئی اتنے کسی خاتون نے کہا کہ میں اس بچے کی ماں ہوں, وہ بچہ کئی دفعہ ملنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اب ہمیں کیا پتا کون سا بچہ ہے, بھائی یہی ہے تو ہاتھ کھڑا کر لے یار. انسان کا بچہ تو ہے, یہ تو پتہ چل گیا الحمدللہ. ٹھیک ہے. اچھا, اگر کسی کے گھر کی وراثت کی تقسیم صحیح طریقے سے نہ ہوئی ہو تو اس کا گھر کا کھانا کھانے کی اجازت ہے بھائی. اور اگر بہت قریبی رشتہ دار کا ہو تو کیا کیا جائے, کھانا کھا لیں جا کے اگر وہ بلا رہے ہیں تو. وہ تو ان کا ہیڈیک ہے نا. کیوں, دیکھو یہاں بھی وہی اصول ہے شریعت میں. اصل ہر جگہ نا اصل چینج ہو رہا ہوتا ہے. اصل تو یہ ہے
اس جس کے ہاں وراثت تقسیم نہیں ہوئی نا, یہ بہت زبردست اصول ہے, ہر جگہ فٹ کریں آپ اس کو. آپ کے ابا کا اللہ نہ کرے انتقال ہو گیا, آپ وراثت تقسیم نہیں کر رہے ہو یہ سوچ کے کہ ہو سکتا ہے میرے وارثین کو اس پر اعتراض نہ ہو, وہ ابھی تقسیم کرنا چاہتے نہ ہو, وہ دل سے خوش ہوں. نہ نہ نہ, یہاں اصل یہ ہے کہ وہ دل سے خوش نہیں ہے, آپ کو تقسیم دینی ہے, کر کے دینا ہے ان کو. سمجھ رہے ہو؟ آپ نے جو یہ فرض کر کے بیٹھ گئے نا کہ وہ خوش ہیں, بہنیں خوش ہیں, اپنے گھر میں ہیں, تو وہ نہیں بھائی, آپ دل چیر کے کہاں دیکھ سکتے ہو سکتا ہے دل میں آ رہا ہوں ان کے. تو شریعت میں یہاں اصل کیا ہے کہ وہ خوش نہیں ہے, آپ ناجائز کر رہے ہو. لیکن تھرڈ پرسن کے لیے اصول شریعت کے چینج ہیں, کیونکہ تھرڈ پرسن کو شریعت مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہتی. سمجھ رہے ہو؟ عبداللہ بن مسعود تھے یا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما, ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ایک آدمی حلال بھی کما رہا ہے حرام بھی کما رہا ہے, اس نے میری دعوت کی ہے, تو اب حرام سے ہو سکتا ہے کھلا رہا ہوں. نے فرمایا جو حرام ہے وہ اس کے پیٹ میں جا رہا ہے, حلال تمہارے پیٹ میں آ گیا. کیونکہ تھرڈ پرسن کے لیے اگر تنگی ہوگی تو وہ کہے گا کما میں نہیں رہا ہوں, ٹینشن میں حرام کما نہیں رہا, ٹینشن. تو اس کو شریعت پروٹوکول دیتی ہے کہ بھائی اگر حلال حرام مکس ہے اور بہت زیادہ غالب بھی نہیں ہے حرام, تو حلال حرام مکس ہے, تو ہم یہی سمجھیں گے آپ کی جیب میں کیا جا رہا ہے, حلال. کیونکہ آپ کے لیے اصل یہی ہے, تھرڈ پرسن کے لیے اصل یہ ہے کہ ہر انسان اصل میں حلال سے ہی دعوت کرتا ہے, حلال ہی کھاتا ہے, حلال ہی کھلاتا ہے. سمجھتے ہو؟ تو یہ یہاں بھی اصول بڑا زبردست اصول ہے, یہ بھی چینج ہو جائے گا. تو گھر میں کسی نے وراثت تقسیم نہیں کی, اس کے لیے تو اصل یہ کہ وہ ناجائز کر رہا ہے. لیکن کسی تھرڈ پرسن کے لیے کہ بھائی ہو سکتا ہے وہ سب اسی پہ راضی ہوں, دل سے راضی ہوں, تو اب آپ کے لیے اصول یہ ہے کہ بھائی نہ کوئی حرام کھاتا ہے نہ کوئی حرام کھلاتا ہے. اسلامی معاشرہ ہے, سارے تبلیغ میں 4 مہینے لگے ہوئے ہیں, سب نیک پرہیزگار ہیں. وہاں جب تک حرام کا 100% یقین نہ ہو, آپ کے لیے شریعت کیا حکم لگائے گی؟ حلال. سمجھتے ہو؟ ہاں کوئی احتیاط پر عمل کرے, جیسے بعض بزرگوں کے واقعات ہیں, کسی کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی تھی, وہ نہیں کھانا کھاتے تھے, وہ احتیاط, وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے, وہ تو تقوی کی تو پھر کوئی انتہا نہیں ہے. اس میں بھی ایسی احتیاط جس سے آپ لوگوں کو ٹینشن میں ڈال دیں, وہ بھی غلط ہے. تو مفتی کا کام تو ہوتا ہے اصول کے مطابق جواب دینا, جو ہے نا, اصول یہی ہے, فتویٰ یہی ہے کہ یہاں تک بھی ہے کہ اگر کوئی آپ کی دعوت کر رہا ہے تو آپ اس سے نہیں پوچھ سکتے کہ حلال کماتے ہو کہ حرام کماتے ہو. بھائی اصل یہ ہے کہ حلال کماتا ہے, اور اصل یہ ہے کہ چپ کر کے کھا لو, آ کے پوچھو نہیں, بولو گے پھنسو گے. بھائی حلال ہی کما رہا ہے یار, ٹھیک ہے بس صحیح ہے. لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. قرآن کہہ رہے ایسی باتوں کے بارے میں نہ پوچھا کرو کہ اگر تمہارے سامنے کھول کے بیان کر دی جائے نا تو تمہیں پسند نہیں آئیں گی, وہ کہ یار اس پہ پردہ ڈلا ہوا تھا یہی اچھا تھا. جیسے تالاب میں وضو کرنا ہے کر لو, اب آپ یہاں وضو خانہ کھول کے وضو کر رہے ہو, پھر جا کے آپ نے کہا ہو سکتا ہے مسجد کا ٹینک ہی نہ پاک ہو, پھر آپ نے جا کے ٹینک کھول کے دیکھا کتا پڑا ہوا ہے اندر. اب کیا ہے, خود بھی مصیبت میں, پھر دوسروں کو آ کے بتا بھی رہے. اور اگر دیکھا بھی ہے نا, چپ کر کے خود وضو کرو, پبلک کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کا وضو اللہ کی نظر میں ہو رہا ہے بس. لیکن وہمی لوگ, اور بہت زیادہ کوئی غلبہ ہو جاتا ہے, جا کے دیکھا اعلان کر رہے حضرات مسجد کے ٹینک سے کتا نکلا ہے, 25 دن کی نمازیں. ابے 25 دن کی اب کون لوٹائے گا بھائی, ٹینشن میں خود بھی. تو نہ ٹینک دے کے دیکھو نہ ڈھکن دیکھو, یہ جن کا کام ہے انہی کو کرنے دو. آپ آؤ آرام سے وضو کرو, نماز پڑھو. امام کے عقیدے کا پوچھنا, ہاں کسی جگہ امام کے بارے میں غالب گمان ہو کہ یہ عقیدہ شرکی ہے اس کا, پھر ایک الگ بات ہے. تو اصول یہ ہے, ہر جگہ چلتا ہے, ٹھیک ہے. ہاں جائز ہے. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب